مورخہ 29 اپریل 1987 عید الفطر کے موقع پر دار بنی ہاشم ملتان میں جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے حضرت پیر مہر علی شاہ اور امیر شریعت۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الاعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الأنبیاء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذرا تکبیر کہہ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر۔ ابو داود باب صلاة العیدین جلد 1 صفحہ 161، مشکات جلد 1 صفحہ 126۔ یہ حدیث مبارک ہر سال جب تک انسان کی زندگی ہے اور جب تک مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عیدیں ادا کرنے کی توفیق دیے رکھے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ زندگی میں اس سے محرومی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض واجبات ہمارے ذمے لگائے ہیں، دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ
اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے میں ان کے اوپر ہمیں قائم رکھے اور ان کے ادا کرنے کی آخر دم تک توفیق نصیب رہے. زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو یہ جو وقت گزر جاتا ہے اس کام میں، یہ عبادت ہے. اور اسلام تو اتنا سخی مذہب ہے، اتنا سخی دین ہے کہ اس نے ہر ادائے زندگی کو عبادت بنا دی. ہر ادائے زندگی عبادت. پہلی امتوں کا حال آپ لوگ پڑھیں، صرف موجودہ بائبل کو پڑھ لیں، عہد قدیم و جدید کو پڑھ لیں، تورات زبور انجیل کو، ایسا معلوم ہوگا کہ جب پھانسی کے پھندے میں کوئی لٹکا ہوا. اور قرآن اور حدیث کو پڑھو تو معلوم ہوتا جنت کے باغوں میں امت رسول جو ہے چہل قدمی کر رہے ہیں. اتنی وسعتیں، اتنی آسانیاں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ بتائی ہے کہ جب وہ نبی آئے گا فَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جب میرا وہ رسول آئے گا، یہ تورات میں پیش گوئی کی اللہ نے، تو وہ کیا کرے گا؟ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُم، بڑے بڑے وزنی احکام کے جو گٹھڑ اور بنڈل لوگوں کے سر پر تھے، میرا یہ نبی آ کے ان کو اتارتے. بڑے بڑے احکام تھے تورات میں، انجیل میں. بعض امتوں کی نماز تھی صرف کھڑے ہو کر، نہ رکوع نہ سجدہ. اب کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے نماز. بعض امتوں کی نماز تھی صرف رکوع ہی ہے، سجدہ کوئی نہیں، کھڑے رکوع میں ہے. بعضوں کی نماز سجدہ ہی تھی، رکوع نہیں تھا. یہ میں نے 50 برس پہلے استادوں کی زبانی سنا، کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہے. یہ ایک ہی امت ہے جس کا نام امت محمد ہے. کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس امت کی نماز میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نماز کی جتنی شکلیں، جتنی قسمیں تھیں، سب حضور کی نماز میں سمو دی. اب نماز کی کوئی اچھی سے اچھی شکل اس کے علاوہ دنیا میں موجود نہیں. قیام اس میں ہے، قومہ اس میں ہے، رکوع اس میں ہے، سجود اس میں ہے، سجدہ اس میں ہے، 2 سجدوں کے درمیان ترویحہ، آرام کا 1-2 سیکنڈ کا لمحہ اس میں ہے. ہر چیز اس میں آ گئی. تسبیح اس میں ہے، تحمید اس میں ہے، تمجید اس میں ہے، ثنا اس میں ہے، قرات اس میں ہے، درود اس میں ہے، سلام اس میں ہے، دعا اس میں ہے، استغفار اس میں. اور کیا چاہیے؟ پورا کہ چمن کھلا ہوا ہے. خدا کی قسم شریعت کی کسی عبادت کو دیکھ لو ایسا سمجھ کہ جنت کا پھاٹک کھلا ہوا. یہ سب صدقہ ہے حضور علیہ السلام کا. ہمارا کیا اس میں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ میری جو مخلوق آنے والی ہے یہ تو سردی کے مہینے میں بھی روزے نہیں رکھے گی. چبل کی فوج کھا پی رہی ہے، موج کر رہی ہے. پچھلے سال جتنی حیا ہوتی ہے اگلے سال میں اس سے زیادہ بے حیائی ہوگی. میں نے اپنے بچپن میں، میں 100 سال کی بات نہیں کرتا، میرے ہم عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑیوں والے، یہ نواب صاحب بیٹھے ہیں 60 سال کے، مجھ سے 3 سال بڑے ہیں. یہ 66 سال کے ہیں، میں 63 سال میں ہوں. میری عمر تو اب موت کے قریب پہنچ رہی ہے. حضور علیہ السلام کی وفات 63 سال کی عمر میں مبارک میں ہوئی. پتہ نہیں ہماری کب آ جائے گی. آدمی کو اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ میں بہت جیوں گا. ہاں، آدمی کی زندگی کی خواہش، تمنا، آرزو ہوتی ہے کہ یار کہ نہیں 1000 سال ہو گیا ہو مرتبہ چسا بنی ہے، مطلب کہ رج کے گناہ کروں گا، رج کے ابلیس نہ دوستی لاؤں گا تو رسیاں توڑا کے بجدا بجدا. دل تو یہی چاہتا ہے. لیکن جب دیکھتا ہوں کہ کائنات کے سردار کی کل عمر 63 سال ہے، سناٹا طاری ہو جائے کہ ساری کائنات کا سردار حضور کو اللہ نے بنایا، عمر کتنی 63 سال. حیران. اور جب آگے پڑھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر پڑی نواب صاحب کل 53 سال، حضور سے بھی 10 سال کم. اور حکومت کیا عطا ہوئی؟ اللہ. سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء. فرماتے ہم ماں بدولت نے اپنی مخلوق ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ سلیمان کے تابع ہو جاؤ، جیسے کہے ویسے چلو. حد ہو گئی. اللہ اپنے بندوں پر جب مہربان ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا. ہوا اس کی بنائی ہوئی ہے نا. 2 منٹ ہوا نہ رکھ مر گئے، دم پھٹ ہے نا. اور اگر چل رہا کہ اللہ میاں ہوں اتنی نہ گھلا سکتا ہوں درخت ڈھان دیں کنکیاں بھونڈ ویسے تو کیا کر. آدمی کو کسی لمحے چین نہیں ہے، کسی پل اس کو آرام نہیں. پل میں تولا، پل میں ماشا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا. سخرنا لہ الریح. میں نے کئی دفعہ آپ کو سنا، میرے پر یقین نہ کریں، کسی بڑے عالم کی بات پر یقین کر لیا. آخر کسی پر تو یقین کرنا پڑے گا. روایت ہلال کمیٹی پر یقین کا نتیجہ دیکھ لیا نا. اللہ کا شکر کرو ہمارے 30 پورے ہو. ہاں، کوئی جھگڑے میں نہ پڑو. کسی دیوبندی کا فتویٰ ہے تو بھی ٹھیک ہے، بریلوی بھائی کا تو بھی ٹھیک ہے، ہمارے 30 بالکل ٹھیک. الحمدللہ ہم اپنا چلہ پورا کر چکے. ان غم علیکم الہلال فاتموا فاکملوا عدۃ 30. کہ جب تمہیں 29 کو چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو. ہم جیت گئے ہیں.
لما دم مست کلندر علی دا چوتھا نمبر. ہماری بازی جیتی گئی ہے نہ. دیکھو نا 28 ہونے نہیں 31 ہونے نہیں, ہماری جان چھوٹ گئی. آج رات اس سکون سے گزری ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اختلاف, اشتراک, انتشار, خدا کی لعنت پڑ گئی ہے ہماری قوم پر. کسی ایک بات میں اتفاق نہیں. حد ہو گئی, حد ہو گئی. شیطان اتنا غالب آ گیا ہے, نہ مولوی بچا ہوا ہے نہ مقتدی بچا ہوا, دونوں اس کے شکنجے میں. خوش نصیب بھی سمجھو جو وقت اختلاف سے بچ کر کے نکل جائے. بالکل جن دونوں مولوی صاحبان نے فتویٰ دیا مگر ٹھیک ہے. 14ویں رات کا مسئلہ آپ سمجھ لیں, جغرافیے کے لحاظ سے, محاورے کے لحاظ سے, موسموں کے لحاظ سے تو 14 تاریخ کا چاند حجت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ پہلی تاریخ کا نہیں دوسری کا نہیں, جس دن تم نے دیکھا اسی دن کا ہے. کیوں؟ جب اللہ کے رسول نے, اللہ نے ہمیں چھٹی دی ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو, چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو. اب بحث کہے کی؟ اب ظاہر ہے اگر ہم نے پہلی تاریخ کا چاند دیکھا تو ٹھیک 14ویں دن ہماری تو 14ویں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے دوسرے دن دیکھا ان کی کتنی ہوگی بولو؟ 13ویں, اور چاند ہوگا 14ویں کا. تو غلط ہو گیا نا مسئلہ. شریعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ. شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس دن چاند دیکھو اسی دن کا. حضور پاک نے منع فرمایا کہ یہ نہ کہو بس نہیں یہ آج بقائے نہیں ہے مولوی میں چھک کے باہر کر دیا, یہ کہنے کی ضرورت نہیں. جس دن اللہ دکھا دے وہ ٹھیک. کیونکہ اسلامی حکومت میں گنجائش ہے کہ ایک جگہ چاند ہو جائے. مفتی محمود صاحب سے میری بات ہوئی تھی, میں تو جھگڑتا رہا ہوں. میں کہا آپ احتیاطی فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ چاند نظر نہ آئے تو میں کہوں نہیں, میں تو لکھ کر دے آیا ہوں. ایوب خان کے زمانے کی بات, میں تو چودھری علی اکبر کو لکھ کر دے آیا ہوں کہ سارے ملک میں کہیں ہو جائے اسلامی حکومت کے سربراہ کو اجازت ہوتی ہے وہ کہتے چاند ہوئے. میں کہا جی ٹھیک ہے, نظر تو آئے. یہ گڑی حبیب اللہ کا جو قصبہ ہے پہاڑ کی کھو میں, ان ٹوٹیوں نے آسمان کے اوپر کو ڈیرا بنا رکھا ہے. ہر سال چٹی میں بیٹھے ہوئے ان کو نظر آ جاتا ہے, استنجا کرتے ہوئے ان کو نظر آ جاتا ہے, بیوی کے پاس لیٹے ہیں تو بھی نظر آ جاتا ہے, ہگ رہے ہیں تو بھی ان کو چاند سمجھا ہوا نظر آتا ہے. پورے ملک میں کسی کو نظر نہیں. شیطانوں کی ٹولیاں ہر جگہ مقرر ہیں. اس ملتان میں 2-3 آدمی تھے, اللہ ہی معاف کرے گا ان کو, داڑھی تھی, نماز تھی, بڑے نیک آدمی تھے. وہ آپ کو معلوم ہے, پرانے حضرات تو جانتے ہیں, مولوی حسین بخش صاحب, حسین گاڑی والے, کمنگن والے. اللہ کے بندوں نے ایسا کام شروع کیا ساری امت کے خلاف کہ ہم تو جی مدینے کے ساتھ عید کریں گے, مدینے کے ساتھ نماز پڑھیں گے. میں کہا ٹھیک ہے, مدینے میں 2.5 گھنٹے بعد ہوتی ہے, آپ پھر اسی وقت میں پڑھا کریں. ہماری جب مغرب ہوگی وہاں عصر ڈوب رہی ہوگی, پھر مغرب کے وقت میں عصر پڑھو, عصر مغرب کے وقت میں عشاء پڑھو, عشاء کے وقت سارا نظام درہم برہم ہو جائے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. اور یاد رکھو شیطان کبھی بھی دین کے نام کو چھوڑ کر دھوکہ نہیں دیتا, دیندار کو دین کے نام پر دھوکہ دیتا. شیطان مولوی کے سامنے مولوی کی شکل بن کر آتا ہے, پیر کے سامنے پیر کی شکل. جس قسم کا آدمی ہوگا جس کیٹیگری کا, اسی کیٹیگری کا شیطان سامنے آئے. مولوی کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان مولوی کو بھیجتا. ہزاروں مسلمانوں کی نمازیں یہاں ملتان میں خراب ہوئیں, روزے برباد ہوئے, کرنے والے مولوی صاحب تھے. اور آدمی کون تھے وہ تعارف بھی کرا دوں. حضرت مخدوم بہاؤالدین کا نام تو آپ جانتے ہیں, زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ قریشی ہیں. یہ حضرت علی کے بہنوئی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بھی یاد رکھنا. حبار ابن اسود کا خاندان ہے, قریشی ہیں, کوئی شک نہیں. اور حبار ابن اسود سارے عرب میں سب سے بڑے گالیاں دینے میں امام تھا. اگر کوئی روت کی بھی مل جاتا وہ بھی سجدہ کر کے, بھائی چاہے اونچا ہم سے, روت کی سجدہ کر جاتے اگر حبار کو دیکھ لیتے. کان سب بابن فی العرب, سارا عرب جس کے سامنے جھکتا تھا کہ اس سے بڑی گالی کوئی نہیں دے سکتا. ان حبار کا سوتیلا بھائی تھا حبیرہ, ماں ایک تھی باپ دوسرا, وہ حضرت علی کا بہنوئی تھا. حبیرہ کافر رہا, ام ہانی کا خامن کافر رہا, کافر مرا, حضور کو گالیاں دیا کرتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا معاذ اللہ توبہ میں حضور کی بات ہے. آپ کی جوتی کے متعلق توہین کا لفظ بولنا بھی کفر ہے, واجب القتل ہو جاتا ہے آدمی. میں نے پڑھا خاصا, میں تو حیران ہو گیا. ابن تیمیہ کو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے. ابن تیمیہ نے الصارم المسلول فی رد شاتم رسول میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی عبس وتولی ان جاء الاعمی کی صورت جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ کیوں نازل ہوئی, کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور حضور پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں سرداروں کو تبلیغ فرما رہے تھے. ابو جہل کی پارٹی, امیہ بن خلف, عتبہ, شیبہ, یہ لوگ اکٹھے تھے. حضرت ابن ام مکتوم, بھائی
اب یہ کام ٹیسٹنگ ہیلو 1 2 3 پہلے ختم کر دیا کہ یہ آپ آئیں پہلے. اب درمیان میں یہ بھی علیہ السلام کو ناگوار گزرا. نابینا صحابی بیچارے ان کو کیا نابینا کو کوئی روٹی کھا رہا ہو کوئی بچوں سے باتیں کرتے بھائی اسلام لے کی تھی گئی ان تو پھا مارنی آ اور کہنا ابا ہوئے انہیں ایک پاسے مصیبت پائی ہے اور کہنا صحیح میں سلام کیتے تو مندہ تو نہیں کر گیا میں نے کیا پتا تم کیا پکے رہتے ہو ہنگتے مترندے پہ جو روٹی ٹکر کھانے پائے. نابینا تھے عاشق رسول تھے متقدمین میں ہیں السابقون الاولون میں کہ جب کلمہ اسلام پڑھنا علی کے خاندان کو بھی مشکل نظر آتا تھا. اس دور میں یہ نابینا صحابی پورے مکے کی پرواہ نہیں کی. نابینے کو مارنا کون سا مشکل ہے. حضور نے دیکھا ماتھے پر بل پڑ گئے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ آ کے السلام علیکم کہہ کہ میرے سر ہو گیا. حضور نے فرمایا کچھ نہیں صرف ماتھے پر بل پڑے. اللہ میاں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ تو نبی ہیں اور یہ آنے والا آپ کا سچا مخلص عاشق ہے. جن کو سنا رہے ہو ان کے متعلق تو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ پڑھیں گے یہ نہیں اور یہ تو پڑھ کر تمہارے لیے مال کھا رہا. یہ سورت اتری یہ سورت اترا عبس وتولی. نبی کے ماتھے پر تیوریاں پڑ گئیں اور اس نے منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی صرف یہ بات دیکھ کر کہ نابینا دوست اس کا آ گیا. یہ اللہ میاں نے محبت سے ناراضی کا اظہار فرمایا. یہ محبت کی ناراضی. خدا نبی پر ناراض نہیں ہو سکتا. توبہ توبہ. اگر نبی پر بھی کوئی خدا ناراض ہوگا پھر وہ نبی نہیں پھر غلام احمد قادیانی ہوگا. اللہ تو نبی کے یوں ساتھ لے کر چلتا ہے. میں تشبیہ دینے سے ڈرتا ہوں بچے کو باپ اتنی محبت سے نہیں چلاتا جیسے نبی کو خدا چلاتا. ٹریفک سے سڑک سے پار کرنے کے لیے گڑے سے بچانے کے لیے کیچڑ میں پھنسنے اور گرنے سے روکنے کے لیے باپ انگلی پکڑتا ہے بچے کی. ابا جی تشبیہ دیا کرتے فرماتے تھے خدا نبیوں کو اس سے بھی زیادہ حفاظت سے چلاتا ہے کہ میرا نبی اگر پھسل گیا پوری امت پھسل جائے گی. اس کی زندگی کا کوئی کام بھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا نہ. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہی تھے کہ چلا ہم کو سیدھی راہ. چلانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اشارہ کر کے نہیں ساتھ لے کر چلایا جا کر کہیں کہ کاکا جی میں آدھا ہوں میں میرے نال توڑ انگلی پکڑ کے بچے کو باپ چلاتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی. حضور کی مرضی کے مطابق آیت نازل ہوئی. جو بھی آیت آتی تھی اللہ کے رسول کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہوتی تھی امت کی بھلائی کے لیے ہوتی تھی. تو فرمانے لگی حیران ہوں واللہ لقد عجبت ان رب محمد بصدد رضائے نبی او کما قال. میں تو ایسا محسوس کرتی ہوں کہ اللہ میاں ہر وقت اپنے نبی محمد کی رضامندی کے لیے ساتھ ساتھ چل رہا. عائشہ صدیقہ نے اقرار کیا اس بات کا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے خدا کو میرے نبی کی رضامندی بڑی ضروری معلوم ہوتی ہے. ہر قدم پر نبی کو راضی کر رہا ہے خدا کہ اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سختی کا لہجہ اختیار فرمایا یہ محبت کی بنا پر ہے. ورنہ خدا اگر نبی پر ناراض ہو گیا تو پھر راضی کس پر ہوگا؟ پھر تو خدا کا عذاب نازل ہو جائے. یہ دنیا ایک منٹ قائم نہیں رہ سکتی. تو اللہ میاں کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی. آگے فرماتے وما یدریک لعلہ یزکا. نبی تم کو عالم الغیب ہو یہ تو مجھے پتا ہے کہ ابو جہل مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا. عتبہ امیر معاویہ کا نانا کلمہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. اس کا بھائی شیبہ کلمہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. معاویہ کا ماموں حنظلہ کلمہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. یہ مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں. ما یدریک لعلہ یزکا. تمہیں کس چیز نے بتا دیا کہ جن کو تم کلمہ پڑھانا چاہتے ہو یہ صاف پاک ہو جائیں گے. اور لیکن امن من جا کا یسا جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا محبت سے دیوانہ ہو کر آیا اس سے تو تم منہ پھیر رہے ہو اور جو تمہیں برا سمجھتے ہیں ان کے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو. حضور چپ کر گئے. وہی آ گئی. بعد میں حضور بطور مثال حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو محفل میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے میں بیلیوں میرے دوستوں یہ وہ میرا دوست ہے جس کے بدلے مجھے خدا نے تانے مینے مارے. اور جب آتے تھے عبداللہ بن مکتوم تو فرمایا کرتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی. جی آیا نو اس بندے واسطے جہدے خاطر میں خدا نے مینوں مینے مارے. یہ حضور کہہ کر بلایا کرتے تھے عبداللہ ابن مکتوم کو رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. تو میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا طبیعت اور طرف چلی جاتی ہے. تو میں نے 2-3 آیتیں اور حدیثیں پڑھی ہیں. بھائی کے اندر تکمیل مقصد کی خاطر کچھ بیان کر دوں گا. تقریر مقصود نہیں ہوتی عید میں. عید میں یہ وقت جو ہے نماز سے پہلے اور خطبے سے پہلے
یہ واز میں علماء نے لگا دیا ہے، ورنہ یہ وقت نماز پڑھنے کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس وقت میں کبھی واز نہیں کیا، ہمیشہ واز ہوتا تھا عید کے خطبے میں، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، اس لیے علماء نے کہا کہ چلو بھی عربی کا خطبہ تو حکم ہے، وہ بعد میں پڑھ دیں گے، واز کچھ پہلے ہو جائے۔ حرام نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص، کوئی مولوی میرے جیسا نہیں، کوئی اور، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی حدیث اس واز کو ضروری سمجھے تو یہ بدعت ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جو چیز سنت رسول سے ثابت نہیں اس کو عبادت بنانا یہی گناہ ہے۔ واز عبادت ہے۔ اگر ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگ آئے بیٹھے ہیں، یہ منہ نہ دیکھتے رہیں، کچھ وقت اللہ رسول کا نام لے لیا جائے تو عبادت، یہی سوچ کر ہم کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو معلوم پمفلٹ آپ پر میں نے تو مسئلہ لکھ دیا ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے کا واز یہ عبادت ہے اسی وقت تک جب تک اس کو صرف واز سمجھے، کوئی ضروری نہ سمجھے، اور یہ سمجھے کہ جس وقت ہو جائے ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے ہو جائے، نماز کے بعد، کیونکہ آپ لوگ بیٹھتے نہیں۔ میں نے تو یو پی میں دیکھا کہ نماز جمعہ کے بعد واز ہوتا ہے۔ یہاں کو کہیں گے مولوی پاگل تھی، جمعے کے پیچھے کو بعد میں بک دے، کمال ہے صحیح۔ یہ گھروں لڑ کے ایسے تھا بال بچے تھے کہ لالا خدو آواز جڑ دیں والا لالا خدو کی گفتگو شروع ہو جائے۔ میں نے مسوری میں، دہرادون میں، مختلف علاقوں میں دیکھا کہ جمعے کی نماز ہو گئی، خطبہ بھی کوئی بات نہیں، بس جہاں جمعہ ختم ہوا لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ بیٹھ گئے، پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنی توفیق العلماء آواز کر دیتے تھے، اس میں ہے کہ جمعہ وقت پر ہو جاتا تھا۔ اب ہمارا جمعہ اسی لیے لمبا ہوتا ہے، اور میں تو مشہور ہوں کہ نہیں ہے تو پکا بریلوی ہے، وہ تو دیوبندی بنا مت ہے۔ میں کہا چلو بچوں صحیح، کچھ تو ہوں، مسلمان تو ہوں، کلمہ گو تو ہوں۔ اگر اوپر سے دیوبندی ہوں اندر سے بریلوی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، اور اوپر سے بریلوی ہوں اندر سے دیوبندی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، مجھے دونوں گھر پہ آ گئے۔ میری تو کسی سے دشمنی نہیں، میری دشمنی تو کفر سے ہے، میری دشمنی تو دہریت سے ہے، میری دشمنی تو مرزائیت، بابیت اور بہائیت سے ہے، میری دشمنی رسول اللہ کے دوستوں کے دشمنوں سے دشمنی ہے میری۔ کسی مسلمان سے الحمدللہ میری کوئی دشمنی نہیں، قطعاً نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ 3 ہی دشمن ہیں، انہی کے لیے زندہ ہوں، مروں گا تو انہی کی دشمنی پر، اور زندہ رہوں گا ان پر جو اللہ کے دوست ہیں، جو رسول کے دوست ہیں، جو رسول اللہ کے صحابہ کے دوست ہیں۔ بس ان میں سے کسی سے میری دشمنی الحمدللہ۔ ہاں بدعت کا دشمن ہوں، چاہے میں کروں، چاہے میرا باپ کرے، چاہے میرا استاد کرے، چاہے خالق مدارس کا مولوی کرے یا اندازوں کا مفتی کرے، بدعت ہے۔ شیطان دھوکہ دے کر اگر عبادت کے نام پر کوئی ہیلا سازی کرا رہا ہے، چاہے میرے باپ کا بھی، کیونکہ میں اس کے منہ پر تھوک دوں، بدعت کا دشمن ہوں بس، اور کسی کا دشمن نہیں۔ کسی چیز کو جو شریعت نہیں اس کو شریعت بنانا یہ عملی لحاظ سے کفر ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، امام مالک کا فقہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور نے دین کو نامکمل چھوڑا، معاذ اللہ خیانت کی، کہ دین ابھی کسر باقی رہتی تھی، کہ 14ویں صدی کے CID کے ٹاؤٹ آئے مولوی اور وہ میرے دین میں پتھر لگا کے اس کو مکمل کریں۔ یہ سوچنا کسی مرتد کا کام تو ہے، کسی مسلمان کے بچے کا کام، جو اب یہ بھوکتا ہے 14ویں صدی میں کہ نہیں یہ بھی دین ہے اس لیے کہ میرے پیر نے کیا، یہ بھی دین ہے اس لیے کہ میرے استاد۔ پیر کون ہوتا ہے؟ صحابہ کی پیشاب کی دھار پر قربان۔ ہمارے استاد کیا چیز ہے؟ ساری کائنات کے استاد پیغمبر اور ان کے شاگرد، باقی کوئی استاد اگر ان کے نقش قدم پر ہے تو استاد کی جوتیاں سر کا تاج، اور اگر اس کے خلاف ہے پھر چاہے پیراں کیوں نہ ہو، ہم جوتی کی نوک پر کسی کو نہیں لیتے۔ اہل سنت کا اعتقاد یہ، پیر بھی تبھی پیر ہے اگر سنت کے مطابق۔ اگر پیر خود سجدہ کرائے تو پھر لوگ کیوں نہ اپنے آپ کو خدا کیوں نہ بنائیں؟ پیر وہی ہے، اصل پیر تو وہ ہے جو قبروں سے اٹھا کر، بھنگیوں چرسیوں سے اٹھا کر خدا کے دروازے پر پہنچا۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جو پیر اپنے آپ کو سجدہ کرا لے اور اندر جا کے بیوی کے سامنے ہاتھ باندھ کے خود کھڑا ہو، وہ بے ایمان مکار نہیں تو اور کیا؟ اندر جا کے نہیں جی میں آپ سے بے بیجی ہوں میں کرے سو، اندر جا کے اپنی بیویوں کو سجدہ کرتے ہیں کہ مائی ڈارلنگ جو کچھ فرمائش ہے کہو۔ پیسے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مریدوں کو بہت بہترین طریقے سے الو بنا رکھا ہے، نوٹوں کی گٹھیاں ہیں، ہیرے جواہر سونے کے ڈھیر لگے، تم آرڈر کرو، آرڈر، یو آر مائی لیڈی، یو آر کوئن آف مائی کنگڈم، سمجھ آئی؟ اندر جا کے جو خود بیویوں کو سجدہ کرتے ہوں اور رات کو DC کے دفتر میں فون کرو اس کو سجدہ کرتے ہو، اندر سے وزیروں کے ساتھ جن کی ٹانکیں جڑی ہوئی ہوں ان کو کیا حق ہے قوم کی قیادت؟ تو ہم الحمدللہ کسی اہل حدیث کا میں دشمن نہیں، کسی بریلوی کا دشمن نہیں، میں تو سب کا دعا ہوں،
میں بریلویوں کو بھائی سمجھتا ہوں، مسلمان سمجھتا ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں. آپ کو میری طبیعت اور میرے مسلک کا حال معلوم ہے، کس باپ کا بیٹا ہوں. آج تک کچھ نہیں چھپایا. اگر کوئی الزام یزید ابن معاویہ پر بھی جھوٹا لگا ہے تو میں نے اس کی تردید کی ہے کہ نہیں؟ بولو، کی ہے کہ نہیں؟ اس لیے نہیں کہ یزید معاذ اللہ حسین کے مقابلے کا آدمی نہیں، اس لیے کہ تہمت لگانا فرعون پر بھی حرام ہے، تہمت لگانا ابو جہل پر بھی حرام ہے. یزید تو پھر صحابی کا بیٹا ہے، تابعی ماں کا بیٹا ہے، اس کی پھوپھی ام المومنین ہے، اس کا تایا کاتب وحی ہے، اس کا باپ رسول اللہ کا سال اور کاتب وحی ہے. گناہگار تھا، خمینی سے زیادہ نہیں تھا. گناہگار تھا، حسین کی جوتی کے برابر میں نہیں سمجھتا. حسین صحابی ہے، صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے صحابی کا بیٹا ہے، نواسہ رسول ہے. جتنی نسبتیں حسین کو حاصل ہیں یزید کو خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی. مرتبے کا ٹکراؤ نہیں. اصل مسئلہ میرے دوستوں کے انسان حسین یہ تو یزیدی تھا، چلو اگر اسی پر کوئی یزیدی کہتا تو اوکے، پرواہ نہ دارن، کوئی پرواہ نہیں. کسی کافر کی تائید ہم نہیں کر رہے. اگر ایک گناہگار مسلمان پر جھوٹا الزام لگے، بولو تردید کرنی چاہیے کہ نہیں؟ گناہگار مانتا ہوں بالکل. اب بھی کہتا ہوں کہ حسین کے مقابلے میں فاسق صحیح تسلیم. کیا سکندر مرزا سے بھی برا تھا؟ ضیاء الحق سے برا تھا؟ نہیں. محمد علی جناح سے بھی برا تھا. جس کی محفل میں بے پردہ چھوکریاں بیٹھتی تھی اس سے برا نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے کئی سو صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں، کئی لاکھ تابعین نے اس کی قیادت میں حج کیا ہے. حسن حسین نے اس کے ہاتھوں کی روٹی کھائی ہے. اور سن 56 ہجری میں جب وہ جہاد کے لیے گیا ہے قسطنطنیہ کی وادی میں، صلی خلفہ الحسین بن علی، حسین ابنی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. 3 سال پہلے وہ متقی، 3 سال پہلے وہ متقی اور 3 سال کے بعد وہ زانی شرابی. کہنے والے کے گھر میں زنا ہوتا ہوگا، وہ نہیں تھا. ہم تو ایک بار ایک بریلوی عالم پر اگر کوئی شخص تہمت لگائے سب سے پہلے ڈیفنس میں کروں گا. مولوی ہے، صرف تم نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے تہمت لگائی کہ یہ لونڈے باز ہے. تم نہیں ہو، تمہارے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن مولوی کی داڑھی کا سائن بورڈ تمہیں پسند نہیں، اس لیے جو جہان کا کتے سور جیسا الزام ہے وہ مولوی کی تم نے وقف کر رکھا. میں دیوبندی کو اس میں چھوڑ دوں گا. اگر ایک بریلوی مولوی مظلوم ہے میری پوری فل پاور سے تائید اس کے ساتھ ہوگی. بولو غلط کہتا ہوں؟ ایک بریلوی ہے لیکن مولوی ہے اور اس پر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، مجھے ڈیفینس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بس اس سے زیادہ کوئی مسلک اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ کافر پر، ابو جہل پر بھی جھوٹا الزام لگائے تو اس کی کیا کرنی چاہیے؟ بس. تو اگر یزید پر جھوٹا الزام لگا ہم چپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ دشمن کی سازش ہے کہ یزید پر الزامات اتنے لگاؤ کہ لوگ امیر معاویہ کو خود بخود مجرم اور چور سمجھنے لگتے ہیں. یہ ہے فلسفہ. اس سور کی دمچی کو ہم پکڑ کر باہر گھسیٹ لیں گے. یہ چال بازی انشاءاللہ کامیاب اب نہیں ہو. وہ اماں مر گئی پراٹھے پکانے والی، وہ خلیل خان فاختہ اڑانے والے مر گئے. ہمارا جو فرض ہے ہم پورا کریں گے، چاہے کسی کو خوشی ہو چاہے کسی کو نہ رہے. بس اس کے سوا کچھ نہیں. ہم سب کے خادم کسی بریلوی سے الحمدللہ. یہ نواب صاحبان کا خاندان کون ہے؟ نواب عطا محمد خان خاکوانی کون ہے؟ خواجہ نظام الدین توسوی کون لو؟ آپ کو پتہ نہیں. میں کئی دیوبندیوں کو ان بریلویوں پر قربان کرتا ہوں. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے. خواجہ نظام الدین توسوی نے سن 38 میں میرے باپ کا باز توشیری میں خود خانقاہ کے اندر کرا، اور میرا باپ انہیں دھجیاں اڑا دی. ان کا فرض تھا نا، جب باز کے لیے جو خواجہ نظام الدین نے بلایا تو وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب خضر علیہ السلام ہیں، ان کو دیکھ کر نبی یاد آ گئے. خوش آمدی ٹٹو بنتا میرے باپ. انہوں نے کہا خواجہ قیامت کے دن تو ہوگا تیرا گریبان ہوگا اور لاکھوں مسلمانوں کا ہاتھ تیرے گریبان میں ہوگا. خواجہ آدمی تھا، خواجہ مرد نر تھا، خواجہ مومن تھا. سناٹا کر کہیں گے صحیح کیا آگے بڑھ، کیونکہ یاد رکھو جتنے لاکھ سجدے تم کرا رہے ہو خانقاہ پر اور جتنے آدمیوں کو اپنے گھٹنوں پر جھکا رہے ہو، یہ امت رسول استغاثہ کرے کہ تم مجرم ہو گئے، یہ مستغیث ہو. ہل گئے. آسا سے پوچھو کہ وہاں دوسرے صاحب زیادہ خواجہ گل محمد، ان سے بڑھتا بڑا عجیب آدمی تھا، ان کی بھی زیارت کی آئے تھے گھر میں ملنے. اٹھ کے اندر چلے گئے حضرت خواجہ البس کے مدار پر. یا خواجہ اے وہاں بڑا محمد رسول کو آئے گھڑی بجھل تیری اولاد کو کھیتی بن رہی ہے. وہ آئے اب کہیں گے یہ میرے مہربان، کہیں گے کوئی نہ صحیح میں خادم نوکر. کہ ان لوگوں کی ایمانداری، ان کو یہی سمجھایا گیا تھا یہ تمہارا دشمن. اب بھائی کہیں گے میں نے اسٹیج کو چھوڑا، میں بھی خواجہ البس کے مدار پر. میں کہ یا خواجہ اے تیری اولاد
اے موری بھی ڈٹھی پئی ہے میں کو کھینا پیا دھو کے صاف پیا کرے نا اے بندے شیطان بات ہاتھ بند یہ تھے آدمی اگر اس کا نام بریلویت ہے اور اس کے مقابلے میں وہ دیوبندی ہے کہ جو اپنے ہی بزرگوں کو گالیاں نکالتا ہے جو اپنے ہی مسلک کا بیڑا غرق کرتا ہے جو اپنے ہی بزرگوں کے دشمنوں سے گلے مل کر اپنے مسلک کے پرخچے اڑاتا ہے تو ایسا بریلوی جو ہے اس دیوبندی سے بہتر ہے خواجہ غلام فرید کے نواسے حضرت خواجہ فیض احمد مرحوم سن 36 میں ڈیرہ غازی خان میلہ مویشیوں پر میری بات سن لو زندگی کا کچھ پتہ نہیں یہ دانستہ سناتا ہوں ثبوت کے لیے میں محتاج نہیں ہوں اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا ہی نہیں کیا جہاں خوشامد ہوتی میں تو تم کو بھائی سمجھ کے دل کی بات ہے خوشامد کس کی مجھ سے خوشامد کرانی ہوتی تو ایس پی ملتان کرا لیتا ڈی سی کرا لیتا ایس پی عباس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں قتل کر دوں گا میں کہا منظور ہے معاویہ کا نام نہیں چھوڑوں گا شاگرد نے بس یہ اور بات ہے کہ مجھے قتل کی دھمکی دینے والا بھٹو کے ساتھ سازش میں شریکوں کو خود پھانسی چڑھ گئے یہ تو اللہ کو معلوم ہے کون مرے گا کس کے ہاتھوں بیدہی ملکوت کل شیء مجھ کو جس کے ذریعے سے دھمکی دلوائی تھی وہ بیچارہ مر گیا عبدالغفور خان پیپل پارٹی میں چلا گیا تھا ہمارا بچہ ہی تھا کہ جی میں گیا تھا میں نے کہا جا کے شاہ کہہ دے بندہ بن جا سیدھا ہو جا ورنہ میرا پتا میرا نام عباس ہے میں کہا جی بہت اچھا سن لیا میں نے حسین گاہ عثمانیہ مارکیٹ میں کہا میں نے کہا آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں بڑے دھیمے انداز سے میں نے کہا یہ سب کچھ درست ہے میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا اللہ نے میں جب تک میری زندگی مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور جس دن آ جائے گی میری ماں میرے پاس بیٹھی ہو میری بیوی بچے مجھے نہیں بچا سکتے موت کا ایک وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو میں خوشامد کے لیے نہیں کہتا آپ لوگ میرے عزیز ہیں کوئی بچوں برابر کوئی بھائی برابر کوئی بوڑھا ہے تو چچے برابر میں ان کو حال دل سناتا ہوں اور ابھی ڈرتا ہوں کہ سب کچھ سنایا تو کئیوں کا ہاتھ فیل نہ ہو جائے اندکے حال دل اندکے بتو گفت مترسیدم کہ آزرد شبی ورن سخن بسیارس جو زیادہ نازک مزاج ہیں ان کو خطاب کر کے کہا آپ نہیں آپ تو میرے عزیز ہیں کہ ابھی میں نے تھوڑا سا حال دل بتایا ہے اور تم ڈر گئے ہو ناراض ہو گئے ہو اگر زیادہ کھول کر میں داستان سنائی کہیں تم غصے میں مر نہ جاؤ ہاں جی کیا اچھا بہت اللہ کے لیے کوئی چیز اس زمانے میں ٹھیک ہو جائے تو صحیح جو تھے وہ بھی بگڑ رہے یہ تو دور بگڑنے کا ہے یوم الفساد ہے تو میں خوشامد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے میری زندگی میں نہیں میرے خاندان پر میری نسل پر وہ دن نہ آئے کہ ہم کسی کے خوشامدی بنیں ہاں مجھے ناز ہے آپ پر اپنے غریب مسلمان بھائی بس اور کچھ نہیں میرا کیا میں کس چیز پر میں آ کر سکتا ہوں میری کون سی جاگیر جائیداد جو عہدے پر اطلاع بہت پھانسی چڑھ گیا فقیر وہیں کا بھائی شان کہہ دیں بندہ بن جا یہ تو میں سیدھا کر دوں گا میرا نام عباس ہے میں ایس پی ہوں ملتان میں کہا جی بہت اچھا اگر تم کچھ نہ بول لیا کروں گا جی تو معلوم ہوتا ہے کہ میں کھا جائے گا میں کہا کوئی گل نہیں اللہ بڑا مسبب الاسباب اس نے کہا املی لہم ان قیدی متین میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں اور میری پکڑ بڑی سخت ہے فقیر موجود ہے عباس پھانسی پا چکا اس عباس کی خاطر شورش کشمیری نے میرے خلاف لکھا یہاں سے ٹاؤٹ دیوبندیوں نے دلی خط لکھ کر علماء دیوبند کے روزنامے الجمیت میں میرے خلاف مضمون لکھوایا بخاری کے بیٹے کے خلاف جمیعت علماء کے آل انڈیا ترجمان میں مضمون چھپا کہ یہ فتنہ ہے اور ایس پی ملتان نے اسی کتنے بیٹھے ہو بھابی بنے پھر جو سانو کون دے کو بھابی تو پکے بچوں بدتی بریک دی بھابی بچوں ہیر میں ہی نکلا گا جو جتیاں کھانا میں سے زندہ یہ فتنہ ہے اور پہلی فرصت میں ایس پی وغیرہ نے ٹھیک کیا جتنی جلدی ہو اس کو ہر لحاظ سے پوری قوت کے ساتھ کچل دینا چاہیے یہ جمعیت علماء دیوبند اس میں ایڈیٹوریل شذرا نہیں خبر نہیں ایڈیٹوریل کہ پاکستان میں ایک نیا فتنہ ہے میرے معاویہ کا نام لے کون لکھ رہا ہے کسی بریلوی نے نہیں لکھا بریلوی کہتا مجھے افسوس نہ ہوتا علماء دیوبند کا آل انڈیا ترجمہ لکھنے والا بھی فوت ہو چکا مولانا محمد عثمان فارق قلیت جناب والا یوں کہتا ہے منادی والا بڑے تو سب آپ بھی بنے چلے جس چکی میں سے میں نکلا ہوں اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علی تو بہت اونچا ہے عمر عثمان تو بہت اونچے ہیں معاویہ کی جوتی کی حفاظت سے بھی مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اب روک سکتی علی تو بہت اونچے ہیں علی کے ساتھ معاویہ کا کیا مقابلہ ہے معاویہ اس وقت میں کافر تھا جب علی مومن تھے علی کے ساتھ مقابلے کا تصور ہی کوئی نہیں
وہ تو بہت اونچے لوگ ہیں. امیر معاویہ تو ان سے کئی سال بعد آئے, 7 ہجری میں مسلمان ہوئے, عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان. تو میں تو آپ لوگوں کو جو میرے بھائی ہیں, عزیز ہیں, صرف اس لیے سناتا ہوں کہ ایک دوسرے کو حال بتا کر اپنے آپ سے باخبر رکھنا چاہیے کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرنے والی. تو خوشامد کا مسئلہ نہیں. ہاں, تو خواجہ غلام فرید صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوا, بڑے شاعر تھے, بڑے ادیب تھے, بزرگ آدمی تھے, چشتی نظامی تھے, اس لیے سما سنتے تھے. چشتی نظامی میں یہ بدعت آ گئی ہے. ہاں, شکر ہے میرے باپ نے یہ کام نہیں کیا, کیونکہ ابا جی کی پہلی بیعت ہوئی چشتی نظامی میں حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی کے پاس تھی, لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. ہاں, کہتے ہیں شروع میں نے سنا کہ جب پیر سنتا ہے تو میں بھی بیٹھ گیا. گولڑے میں نہیں, پیر میر علی شاہ صاحب آئے ہوئے تھے سیال شریف میں, سن 21 کی بات, ابا جی کی پہلی گرفتاری سے پہلے. تو کہتے ہیں پیر صاحب بھی کوئی اس طرح بہت بڑی محفل نہیں لگاتے تھے. اب تو صاحب سازگار ماشاءاللہ فری سٹائل کشتی کھیل رہے ہیں, پیر صاحب ایسے نہیں تھے. تو 2 بچے آئے نوخیز, ہارمونیم ان کے پاس تھا. ابا جی نے خود رواہ البخاری ہے, آپ کو سناتا ہوں, یاد رکھیں. ہاں, بالکل صحیح روایت. اور بڑی سر سے وہ ایک نعتیہ شعر بڑا اچھا تھا. افسوس ہے مجھے اس کا ایک مصرع بھول جاتا ہے. تو وہ بس 2 ہی شعر تھے, زیادہ نہیں. وہ ہارمونیم سے پڑھتے, پیر صاحب کو بج دو. انہوں نے دونوں کو بلا لیا, کمرہ بند کر لیا, ابا جی کے اپنے باہر. تو میں چپ کر کے باہر, مجھے نہیں اٹھایا, باقی سب کو کہا سب باہر نکل. بڑے بڑے خادم جو ساتھ آئے تھے, خلیفے جبے کبے کر لے, تم باہر جاؤ, فلانے نہ گیا تو سب باہر نکل گئے. کمرہ بند کیا, ان کا پڑھ. ان دونوں بچوں نے وہی نعتی شعر پڑھے, پیر صاحب دم بخود, کیونکہ میں بھی بیٹھا رہا. ہارمونیم سے انہوں نے سنائے. اس کے بعد اس زمانے میں ان کو 5 روپے انعام. یہ 1921 کی بات ہے, 5 روپے صرف نعت شعر. تو میں کہتا ہوں چشتی و نظامیوں میں یہ بدعت آ گئی ہے, شریعت نہیں ہے. ہاں, اور ایک بات پیر صاحب رحمۃ اللہ اور سنا دوں آخر میں, کہ شروع میں سنتے تھے, آخر میں چھوڑ دیا. اگر ایسا بریلوی مجھے اب بھی مل جائے, میں تو اس کی جوتیاں اٹھانے کو تیار. کہ اگر یہ غلطی ہو گئی ہے, ہو گئی, کیونکہ آپ معافی, تو ہم بھائی ہیں, کیوں بھی ٹھیک نہیں. یہ میرے دشا کو معمولی آدمی نہیں تھے, بڑے زبردست آدمی. بس اس مصیبت میں وہ مبتلا تھا. آخری دور میں سن 36-37 میں جب وفات کی بیماری شروع ہوئی, پیر صاحب کا انتقال مئی کے مہینے میں ہوا 1937 میں. 2 بزرگ فوت ہوئے ان دنوں میں. ایک ہفتے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے والد پیر معظم شاہ صاحب, اور دوسرے ہفتے میں پیر میر علی شاہ صاحب, ایک ہی مہینے میں. مجھے یاد ہے اچھی طرح, مولانا بہاول قاسم مرحوم نے ایک جمعے میں رو رو کر بیان کیا. آخری عمر میں پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ ساز کے ساتھ سننا چھوڑ دیا. بولو یہ ہمت ہے نا, ساری عمر کا کیا ہوا کام, چونکہ شخصیت تھی, بیٹا بھی نہیں بول سکا. بڑے بڑے خلیفے بیٹھے تھے, جبے قبے داڑیاں تسبیاں سرمے, مسی مسی مساگ بینسر بولا, ہاں جی ٹھیک نہیں بولا. ان کا جو صحیح نہیں بولے, معلوم ہوا کہ نت خسم دے ہاتھ. اگر بڑا سیدھی طرف چل پڑے گا تو سب کا مسئلہ حل ہو جائے. اگر بڑا غلط رستے کی طرف چل پڑا, سب کو لے ڈوبے. میں پیر میر علی شاہ کی کرامت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری عمر میں اس ملامت سے بچا دیا. مولانا مفتی محمد شفیع ملتانی قاسم, انہوں نے ابا جی کے سامنے گواہی دی. میں تو ابا جی سے یوں ہی باتیں کر, جیسے کوئی 2 دوست باتیں کرتے. صبح سے بیٹھے ہوئے تھے, ایک دن محفل تھی, دوپہر ہوئی, جب میٹنگ ختم ہونے کا وقت آیا تو مفتی محمد شفیع السلام کہ لو بھائی, اللہ نے بھیجا, آؤ مفتی صاحب بیٹھو. آج صبح سے ہم باپ بیٹوں کی بات چل رہی ہے. مجھے یوں جاتا کہ حضرت گولوی نے آخری عمر میں سما چھوڑ دیا تھا. کہیں گے بالکل میں گواہ ہوں, میرے سامنے کبھی بات ہو. کہیں گے وہاں چبوترا میں کہا جی میں دیکھ آیا ہوں. میں ایک دفعہ گیا تھا مزار پر فاتح خانی کے لیے. صاحبزادہ غلام محی الدین شاہ صاحب زندہ تھے اس وقت, ان کی خدمت میں بھی گیا, نیاز بھی پیش کی. میرے باپ کے پیر کا بیٹا جو تھا, ہم تو نظر نیاز دینے تھے, ان کے قائل ہیں آپ لوگ وہابی ہو گئے, آپ نہیں دیتے. صحیح نالے آدھا میں دیوبندی ہوں, نالے آدھا نظر نیاز بھی. اچھا صحیح محمد غلام فرید صاحب کے بیٹے 2 ہوئے, وہ فوت ہو گئے. خواجہ غلام نازک وہ بھی فوت ہو گئے. پوتے ہوئے خواجہ غلام معین الدین, وہ بھی فوت ہو, قطب الدین وہ بھی فوت ہو گئے. خواجہ صاحب کے نواسے تھے خواجہ فیض احمد. بیٹھ جاؤ, ادھر پھر لیں. تو میلہ مویشیاں لگتا ہے جیرا غازی خان میں. اب بج بھی جایا کرتے تھے, لوگ بلاتے تھے. قاری محمد طیب صاحب دیوبند سے تشریف لاتے تھے. فرمان یہ مجھے ابا جی نے خود ہمارے سر میں سنا ہے, اب تک یاد ہے, سن 36 میں. کیونکہ میں واز کر رہا تھا تو بھائی کہتے ہیں دل لا بدل رہے, کسی کے دل میں اگر کچھ ہو تو اس کو دوسری دل کا اثر ہو جاتا. اور میں آواز کر رہا تھا, اچانک میری نگاہ پڑی کہ جلسے میں بائیں جانب ایک شخص بیٹھا ہے, ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا, رنگ پیلا,
آنکھوں میں کچھ چمک، چہرے پر کچھ متان، شاباش شاباش، جلدی 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 مکا لو، میرے اگوں ہٹتے جانا نال نال۔ ایک کو بس اسے دونوں کٹھی کو بات بھی تو سنانی ہے نا، آؤ ادھر چلے جاؤ، بہتر ہے آپ کو ختم بھی کرنا ہے۔ پچھلے پاسے چلے جاؤ یار، کوئی گاہ انہوں نے روزہ لگتا، نہ انہوں نے پیاس لگتی، نہ انہوں پھر زبان باہر نکلی ہوئے گی۔ شیخ صاحب اللہ واسطے دینا، دارالعلوم غاصب الرقوم، واقعہ کو کاف موتمم دار ناظم خیر اے تو یہ مدرسہ فراد العلوم اے جی جامعہ دارالعلوم گزران العلوم، اسی پورے بادشاہ فرماتے میں نے دیکھا، اچانک میری نگاہ پڑی کہ مجمع میں بائیں جانب جیسے آپ ہیں اس طرح ہٹ کے کہ ایک آدمی مجھے ٹک جی باندھ کر دیکھ رہا ہے، نگاہوں میں چمک۔ فرماتے کہ میرے دل کو کچھ کشش ہونی شروع ہوئی۔ یہ روحانیت کا اثر ہوتا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور کسی پر کشش کیوں نہیں ہوئی، مگر مجھے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ اس شخص کے دل میں کوئی اثر ہے۔ خیر واز ہو گیا، تقریر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہی شخص میرے سامنے آ گیا، السلام۔ تو میں تو تار میں تھا، میں کہا آپ کا اسم گرامی، کہ جی میں گناہگار کو فیض احمد دیں، کہ کوئی تعارف، کہ میں حضرت قبلہ خواجہ غلام فرید صاحب کا جوہر تھا، بس میں نے گلے لگایا۔ میں کہا میں تو اس وقت سے پریشان ہوں جب سے آپ نے مجھے ٹکٹکی باندھ دیکھنا شروع کیا، مجھے تو کرنٹ لگنا شروع ہو گیا، کبھی کوئی آدمی خاص ہے ہی، کیونکہ ایک میری گزارش ہے، ہاتھ ڈالنا تو چشتیوں میں آنا ہے جی، کیونکہ میری ایک کہنا فرمائیے کہ جن اتنا بات پہ فرمائیں دے غریب خانے دے تشریف گھنو تھے خواجہ صاحب، کہ میں تو خدا سے مانگتا تھا کہ مجھ جیسے وہابی کو خواجہ غلام فرید کے مزار پر کون بلائے، اللہ مسبب الاسباب، خود دو طرح کے سڑے ہوئے وہابی کو آ تقریب کا۔ میں کہا جناب نہیں بھی آنا تھا تو ضرور آؤں، ایلی حد پہنچے۔ اور عادت ابا جی کی یہ تھی کہ جب ایسا کوئی کام کر کے اور پھر آگے مجھے بچپن میں سناتے تھے۔ اماں بات جاتی تھی، ہمشیرہ تو بہت چھوٹی تھی بیچاری، تو اکیلا اولاد میں بڑا میں تھا۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ میری بیٹری چارج کرتے، کیوں میری عمر 10 سال کی ہو چکی تھی، اور 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے، اگر مارنا بھی پڑے تو باپ کو حکم ہے کہ اٹھائے۔ وہ جانتے تھے کہ میری اولاد میں یہی ایک بڑا ہے، تو مجھے وہ بیٹری چارج کر کے تیار کرتے تھے۔ آپ کو عجیب بات سناؤں کہ جو کچھ ابا نے سن 36 یا 38 تک سنایا وہی مجھے اب تک یاد ہے، باقی باتیں کم یاد۔ میں سنتا اب تک یہی وقت تھا، ناشتہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، چائے پی، کبھی کو ہمیں کوئی ٹکڑا کھلا دیا، ہم بھی خوشامد کر کے پاس بیٹھتے تھے کہ ابا کے لیے اماں نے کوئی بسکٹ ٹوسٹ وغیرہ تیار کیا، ہمیں بھی انڈے کی سبزی مل جائے گی۔ اب ماں باپ کے اور کیا تما ہوتی، کیا بتاؤں آپ کو نواب صاحب، ہر ایک کے لیے ماں باپ نعمت خدا بندی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے خدا نے عجیب و غریب ماں باپ کی، اکیلا تھا، مجھے یاد ہے کہ جاؤ میرے لیے پان لاؤ، اس کو کہنا مرتھی نہ ڈالے، وہ تو چارہ ہو جاتا ہے، بھینس کا پان نہیں رہتا، الائچی بھی مت ڈالنا، صرف چھالے میں لے آتا تھا۔ اب میرے منہ میں پانی آیا کہ یہ کھا رہے میں نے نہیں کھایا، اجازت ایک پان کی تھی، میں کہا جی میں نے پان کھوا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ نہیں، یہ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے وقت کئی دفعہ کا واقعہ، بیٹھک میں بیٹھے ہوئے کہیں آؤ میرے گلے لگ جاؤ، کون کہے گا؟ ماں باپ کے بعد کون گلے لگاتا ہے؟ بیویاں پیسے کو گلے لگاتی ہیں، بیویاں کوٹھی کو بینک بیلنس کو گلے لگاتی ہیں، ماں باپ دل کو دل سے لگاتے ہیں۔ بیوی ہوتی ہے وفادار، لیکن ماں باپ کی محبت کا جواب کو میں گلے لگ گیا، کہ منہ کھولو، یہ آپ کو میں باوضو سنا رہا ہوں، اپنے پان کا فضلہ اپنی زبان کی نوک پر رکھ کر میرے منہ میں ڈال، اب میں مر جاؤں قیامت تک مجھے وہ سرور اور وہ لذت اپنی آ سکتی جو باپ کے تھوک میں تھی۔ میں سمجھتا ہوں اگر کچھ فیض ہے یہ اسی تھوک کا ہے۔ وہ میری بیٹری چارج کرتے تھے، تو کہتے تھے لوگوں کو کہ یہ سن رہا ہے، مجھے معلوم ہے یہ وہ تو نہیں جو میں ہوں، لیکن جو یہ ہے اب اس کے بعد دوسرا بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کس موڈ میں کہہ گئے، واللہ کس موڈ میں کہہ گئے، واللہ عالم کیا ہونا۔ کیونکہ میں گیا پھر خواجہ غلام فرید کا مزار اور تقریر بخاری، سارے جہان کے بریلوی حضرات، علماء، صوفیاء، مشائخ، پگڑیوں والے، داڑیوں والے، سبز کبے جبے، داڑیاں تسبیح، کہتے تھے یہ وہابڑے کو کتوں بلا کے کہیں چپ کرو، مسلمان ہی پیتا میں خواجہ فیض احمد خواجہ غلام فرید کے نواسے کو بیٹھ کر پھر بات سنایا
تو میں حضرت نواب صاحب مثال دیا کرتا ہوں اپنے دیوبندی بھائیوں کو کہ اگر بریلوی بننا ہے تو خواجہ نظام الدین اور خواجہ فیض احمد جیسے بنو کہ گھر میں کھڑے کرا کے اپنے خلاف بات کرو، تب جانو کہ تم مومن۔ ہاں مذاق نہیں ہے، خوشامد کی کیا خوشامد کروں گا میں تو ان کی باتوں کو لتاڑ دوں، آپ یہ نہ سمجھیں وہی کچھ یہ ان کو سناتا ہوں تاکہ وہ نقشہ دوبارہ سامنے آ کہنے پھر میں نے بات کیا اور بخیہ ادھیڑ دیے۔ سن 36 میں ان کا جوانی کا عروج تھا، خدا نے جسم بھی یہ دیا تھا، مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ نہلاتے ہوئے ان کی چھاتی ناپی 1 گز کی، وہ دور تھا ان کی صحت کا، اور ملتان ڈویژن میں آتے تھے مئی جون میں، جب واپس جاتے تھے تو کمر پر بازوں پر کئی 100 پھنسیاں پھوڑے نکلے ہوئے ہوتے تھے۔ ہمارے گھر میں پمپ کا پانی بڑا یخ تھا قدرتی طور سے، عام حالات میں برف کی ضرورت نہیں پڑتی، آدھا گھنٹہ ہم پمپ چلاتے تھک جاتے تھے، سمجھتے تھے میرے جسم میں آگ لگی ہوئی۔ آخر میں اولاد میں ایک دن نہا پانی بھی گرے، میں کہا جی تمہیں مصیبت کتنے پائی ہے، پھر جاندے کیوں وہ مئی جون؟ کہیں گے کیا کہا؟ مغرب ہوتے تو مصیبت کتنے پائی ہے، نہ جاؤ مئی جون ستمبر اکتوبر ہو۔ کہیں گے اچھا نہلا کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ نہائے بیٹھک میں آ کہیں گے اب بتاؤ تم نے کیا کہا؟ کہیں گے جی تھی جو آپ تم ہو بیٹھو میں تم اولاد تمہیں بتاؤ تمہیں کیوں کہا۔ اب سنو، کہیں گے وہ علاقہ وہ ہے جہاں مسلمانوں کی عورتیں ہندو بھائیوں کے پاس گروی رکھی ہوئی، آؤ اب بھی تمہیں ان کی حرام کی اولاد میں گنوا، باپ زندہ ہیں، عورتیں ہندوؤں کے پاس گروی ان کے حرام کے بچے پیدا ہو گئے، اور کوئی مولوی نہیں جاتا، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ حدیث۔ اگر میں نہ جاؤں قیامت کے دن خدا مجھے پوچھے گا نہیں کہ تم کو امیر شریعت کاہے کے لیے بنایا، تم مجھے پوچھتے ہو میں کیوں جاتا ہوں، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہاولپور ملتان ڈویژن میں لفظ السلام علیکم مسلمانوں کو نہیں آتا تھا، جو آتا تھا بسم اللہ، ہاتھ چڈے ہتائیں تو گھڑ کچھا ہتائیں، اس کے سوا کوئی سر پیروں نے یہی سکھایا تھا۔ بہت مدہ پتر تو کوئی تمیز کیا نہیں، پیر کی کھٹ کو لا کے بہ گئے، پیر تیری بیوی تو اتنے بہ جائے پرواہ کر تو نہ پیر کے کچھ بن۔ ہاں مطلب یہی ہوتا، کہ میں نے کہا کہو اکثر اور نہیں سلام علیکم ٹھیک ہے، کہ بکو مت، یہ تو میں نے خود سنا، کہ کیا بھونک ماری نہیں سلام، کہیں گے سلام لیکی کیا ہوں گی ہے سلام لیکی، میں کہا جی یہ سلام علیکم دی پہن یہ ہوں گی کہوا جی، کہیں گے میں نے کئی لاکھ آدمیوں کو صرف لفظ السلام علیکم سکھایا۔ پھر فرمانے لگے میں وہاں گیا ہوں جہاں لاری پر بیٹھ کر جانے کے لیے کوئی مولوی تیار ہے، یہ لڑکا اللہ بخش میرے پاس ہے، اس کو پوچھیے۔ وہ ہوبے کے علاقے میں گئے، صبح سے شام تک ایک لاری چلتی تھی، صرف ایک لاری، انہوں نے خط لکھا کہ آؤ، غریب بلوچ، کرتوں سے پسینے کی بدبو، داڑیاں بڑی ہوئی، کھانے کی تمیز نہیں، غربت کے مارے ہوئے، علاقے کے کیسرانی اور دوسرے بلوچ مرزائی یا سبی تبرائی یا ظالم ثانی اور قاتل۔ اب بھی یہی حال ہے، 1407 میں بھی یہی حال۔ وہ ہوبے میں دعوت ہوئی، اترے جا کر کے یہی پیڑ کے پاس ویسے کون سا قصبہ تھا وہاں تو سے شاید جا کے اترے، لاری سے اترے، آگے وہ گھوڑی لے کر کے آئے ہوئے 10-20 آدمی، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری آندہ پہ آخر شاخ میں کئی شاید انہیں عزت ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے اترتے ہی جائزہ لے لیا کہ ایک گھوڑی ہے میرے پاس، بکسا بھی، ہمیشہ سامان ڈبل پاس رکھتے تھے، 2 چادریں، تکیے چھوٹے تھے وہ اپنے بھی ان کو اونچا رکھنے کی عادت تھی، مجھے بھی یہی عادت، پھر بھی 2 تکیے، کمبل ہے تو 2 چادریں تو 2 نمدے اور 2، میں کہا جی ایک کیوں؟ کہیں گے بے وقوف کہیں کہ صرف اپنے لیے ہر چیز نہیں ہوتی، اگر کوئی دوست رستے میں مل جائے اس کے پاس کپڑا نہ ہو تو پھر جب چلو گھر سے کوئی چیز زائد لے کے چلو کہ اپنے ہی کسی غیر کے کام آ جائے، تو بستر یہ پھولا ہوا ہوتا تھا، بکسے میں کپڑے 2 جوڑے بس، زیادہ نہیں۔ آج تو مولوی گھر سے چلے تو عطر کی شیشیوں کی خوشبو سے ہی اسٹیشن کے مرد و عورت سب مست ہو جاتی کہ حضرت صاحب رہتے پہ قسمت آلے جتنے باندھن انہیں چٹنوں کو نہیں خوشبو پہ آمتی، اور اب مجھے فرمانوں کے بچ میں کہیں کہ ایسے بےمان یہ حرامی پیر ہیں، ایک پوری شیشی چوتڑوں کے نیچے الٹا لیتے ہیں، عورتوں کے گھر میں جا کے ہے نہیں فتو دیکھے نا ہے نا بخت والے پیر آئے ہوئے نا، بختہ میں جتنے باندھن تلے اوپر خوشبو پہ نکل دیا، ایسے مکہ ایسے فراڈی بےمان، پوری شیشی چیز پچھلے پاسے سلوار سے ڈولی وہ اگر نا تھلے میں خوشبو پہ نکل گئی، میں کہنا فیکٹری لائی ہوئی، ہاں اصغر علی محمد علی عطر ساز فیکٹری لکھنؤ کی تھلے لگی پئی، بکواس ڈھنگ ہے، کھدر کے 2 جوڑے مئی جون میں۔ کہیں سنو جب وہاں اترا ہوں انہوں نے مجھے گھوڑی پیش کی، میں نے کہا وہ بے وقوف ہو
دو جوان کڈو ترکڑے، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کو کم ہو، دو جوان آگے آ گئے، میں ایک کو میں کہا تم بکسا اٹھاؤ، اس نے بکسا اٹھایا، ایک کو میں بستر، انہوں نے بستر اٹھایا، میں کہا چلو بھائی، کہ صحیح گھوڑی ہے، کہ گھوڑی بھی ترے تو میں ہی ترنا تھے تو صحیح تر 27 میل پیدل چل کے بہت نکالو مولوی، میں اس کا بیٹا ہوں، میں کہتا ہوں مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا، شاید میں 7 میل چل جاؤں، اب وہ بھی ہمت نہیں، گھٹنے جواب دے رہے ہیں، وہ جوان نہیں تھا اس وقت میں، عمر جوانی کی نہیں، طاقت جوانوں سے زیادہ، 27 میل پیدل چل کے گئے، اور اب سنو واز کی، کیونکہ میں نے واز کیا، رات کا وقت تھا، دیہات اور دیوا نہ لگتا بابا، سروں دے تیل دے دیوا بال کے بعد تھی گیا مسجد آئی، بندہ نہ آ گئے بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں آتا ہوں کہ شریف نکار منہ پاڑ کے بیٹھے ہوئے، کتوں آ گئے باز ہو، کیونکہ میں نے کو 4 گھنٹے بیان کی سیرت النبی، خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، مخلوق کیا ہے خدا۔ 4 گھنٹے کے بعد میں نے پوچھا، میں کہا مال کا کئی شے سمجھی وے، کہیں گے ایک آواز ہے کو، میں کہا مال کرتے ہوئے زال میرا تو تختہ نہیں، کہیں گے میں نے فل پائی، مجھے یہ جب سنا تو وقت بھی رات کا تھا عشاء، کہیں گے ان کی ایک کوہل میں نے کو سکیا پڑا، میں کہا وہ ظالموں 4 گھنٹے میں بخاری زبان میری ایک قرآن پڑھ پڑھ کے میں پاوا، کہیں میں جا کے میں کہا مال کا کئی شے سمجھی، کہیں پورا مجمع کو، میں کہا تباہ مر گیا، میں کہا اچھا نہیں میں سمجھے کہ نہیں، کہیں میں پھر شروع ہوں فجر کی نماز تک، پھر 3 گھنٹے 4 گھنٹے، میں کہا مال کا ہون سربراہ کہا حبوش ہے سمجھ کی دی، یہ تھا دور، یہ تھا وہاں، کہیں گے بیٹا وہاں کوئی نہیں جاتا، اس لیے جاتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ گواہی دے دیں کہ کوئی تو تیرا دین بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ ہو، دیوبندی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے نفس کے دیو کو پہلے بند کرو۔ علماء دیوبند کو ہم نے کیا کو معاذ اللہ پیغمبر سمجھا، توبہ توبہ، اس تخیل پر بھی لعنت۔ علماء دیوبند کا احترام اس لیے ہے کہ انہوں نے کلمہ حق ہم کو صحیح بتا، بس، اور اس سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ جو عالم ہو کر صحیح مسئلہ نہیں بتاتا وہ مولوی نہیں، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ پیر میرے شاہ گولڑوی کون تھے؟ بریلوی اور مسلک، یعنی مراد ہے کہ دیوبندی نہیں، اللہ اللہ میرے باپ کو انہوں نے کرایا 2 سال تک، کیا کیا سناؤں، بات کچھ اور ہو جائے۔ 1912 سے لے کر حضرت نواب صاحب اور خان صاحبان میرے عزیزوں 2 سال سن 14 ساڑھے 14 تک ذکر بالجہر چشتی نظامی سلسلے کا لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ 2 سال تک چلا کشی ابا جسے پیر میر شاہ نے کرے، فرماتے تھے کہ میں ظہر کے بعد بیٹھ جاتا تھا عصر کے قریب، مغرب تک 25,000 اس میں ذات میں یومیہ پڑھتا تھا، ہم سے 500 نہیں پڑھا جاتا، ایک تسبیح نہیں پڑھی، 25,000۔ اور چشتیوں میں کئی قسم کا ذکر ہے، ایک تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، صرف اللہ یوں کر لیا، چشتیوں میں 2 طریقے سے چلتا ہے، ایک ذکر دوسربی ہے کہ وہ ایک ساتھ میں لفظ اللہ کو 2 دفعہ کہتے ہیں اللہ اللہ، اور ایک ذکر ضربی 4 ضربی کہ اللہ 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 اللہ، یہ دونوں طریقے ان کے ہیں۔ قادری میں جدی بھی ہوں، پیر مرشد قادری نقشبندی سبھی کچھ تھے، نقشبندی بولتے نہیں، اندر اندر کام کرتے ہیں، وہ اندر اندر اپنا کام کر جاتے ہیں، کام کرنے والے کے جھنگ ہوتے ہیں نا بھائی۔ ہاں خواجہ غلام فرید کی وہاں پر وہ بولی یاد آ جاتی ہے نا، نازو ناز جنجٹیاں ہیں راتی کرن شکار دلی دیتے جنہیں بلوڑن مٹیاں، کیا بات ہو۔ خواجہ غلام فرید کو کسی نے نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا، سے سمجھا وہ سمجھ۔ تو خواجہ فیض احمد صاحب نے بات کرایا حضرت، اور پھر ابا جی کی زبان، پھر خانقاہوں میں جو کچھ ہوتی ہیں برائیاں، کہ میں نے پرسچے اڑا دی، جب بات ختم سنو بریلوی دوست بیٹھے وہ بھی سنو تو میں بتاؤں، ایسے بریلوی بن جاؤ ہم تو تمہاری جوتیاں اٹھانے کو تیار۔ کھڑے ہو گئے خواجہ فیض احمد، خواجہ غلام فرید کا گدی نشین نواسا، ہزاروں بریلوی علماء بیٹھ، کہنے لگے سیدہ تو حق سنایا اساں گناہ گار، تو حق سنایا غلطیاں سے اساں گناہ گار ہیں، دعا کر خدا ساری بخشش کرے۔ یہ کہا، یہی کچھ خواجہ نظام الدین نے کہا تھا اسے میں، یہی خواجہ غلام فرید کے نواسے نے فیض احمد نے چاچا اونچ میں کہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھے وہ بریلوی۔ اب ہے کسی میں ہمت مجھے ہی لے چلو، میں پیسے بھی خود ہی خرچ کروں گا، جو مجھے لے چلے اس کا کرایہ بھی دوں گا انشاءاللہ، جاتے 302 میں اندر کرا دیں گے، کوئی
اور وہابیہ خدا غرق کری ای موزی کو کتوں گرنا ہے نا. وہ دور گیا جب آدمیت موجود تھی، شرافت تھی، اخلاق تھے. میں خواجہ نظام الدین کا اس لیے معترف ہوں کہ وہ صحیح معنی اگر پٹھان پیر اڑ گئے تو اڑ گئے. مرد عورت نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، کمینہ نہیں تھا، خوش آمدید ٹٹو نہیں تھا، وزیروں کی پرواہ نہیں تھی. کچھ تو تھا، کوئی بات تو تھی. اب کیا ہے پیر؟ رات کو سی آئی ڈی کے انسپیکٹر سے گفتگو ہوتی ہے کہ بن چیک ٹھیک ہے، اللہم صلی سیاحت ہو چلی، اللہم صلی سیاحت ہو چل، کیونکہ مجھے کم تھی بس تھوڑا. صبح کو اپنے خلیفے کو بھیج کے اپنے مخالف مولوی کی سی آئی ڈی کرائی. تنخواہیں بندی ہوئی، وظیفے لگے ہوئے ہیں. پنجاب کی ہر صوبائی حکومت کے مرکزی خفیہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کے رشتے بندے ہوئے ہیں کہ کون سے شہر میں کتنے مولوی ہمارے سی آئی ڈی کے ملازم ہیں. آپ سمجھتے تسبیح چل رہی ہے، اندر سے اتو میاں تسبیح تے بچوں میاں قسم. یہ تو جن سے گزرتی، جن پر بیتی، ان سے پوچھو. باہر کیف واپس آ جاؤں تو میں بتا رہا تھا کہ ہر سال بیان کرنے میں یہ بات آتی ہے. آج اتفاقاً منہ پر آ گئی بات، میں نے سنا دی کہ چلو بزرگوں کا قصہ یاد رکھو، اللہ کرے دعا کرو تہجد، اللہ کرے پھر دیوبندی بریلوی ایسے ہی ہو جائے تو آج بھی بڑی مصیبتیں ختم ہو سکتی. میں تو ان کا نیاز مند ہوں. مجھے خواجہ فیض احمد مل جاتے، میں تو ان کی جوتیاں اٹھا کے سر پر رکھ لیتا. میری ہوش میں فوت ہوا بھی چند برس پہلے، ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، نازک کریم بھی. لیکن خواجہ فیض احمد دوسرا نہیں آیا، وہ ایک خواجہ غلام فرید کی گدی میں ایسا آدمی اب کوئی نہیں. اب لڑائی ہے، ایسے کی ہے کہ میں کیے اتنا پیسے آئے تو کل کھا گیا، میں نہ بیٹھا مگر میں تیرے کو قسم لگ کیا ہے وہ کڈی تو اب تو اس پر چھینا جپٹی مار کٹائی. کیوں؟ یہ ٹریڈنگ کمپنیاں بن گئی ہیں، یہ خانقاہیں نہیں ہیں، یہ ٹریڈنگ کمپنیاں ہیں، یہ جنرل مرچنٹ ہاؤس ہیں. اگر یہ خانقاہیں رہتی ہیں اللہ اللہ ہوتا تو جھگڑے کبھی نہ ہو. جھگڑا ہے مال پر، جھگڑا ہے تقسیم جائیداد پر، جھگڑا ہے پیروں میں سے کہ اتنے مربع خانقاہ کے وہ تیرے نام کیوں لگے میرے نام کیوں نہیں. مریدوں کی باقاعدہ بانٹی ہے کہ 10,000 مرید تیرے، 15,000 میرے. کہا نہیں تیرے علی میرے علی. اب تو جھگڑا اس کا. کبھی جھگڑا یہ تھا کہ اتنے آدمی آئے بیٹھے تم نے خدا کا نام کیوں نہیں سکھایا. اب جھگڑا یہ ہے کہ اتنے آدمی آئے بیٹھے تو موقع شوقہ وصولی کیا نہیں کی. سارے گھر فاقہ ہے، ریفریجریٹر لگے کھڑے، ایئر کنڈیشن انہوں نے کرایہ کون بھرسے؟ گاڑی فاقہ سا لیا. 5-6 کھانے پکے میں نے کو ریفریجریٹر نہ رکھتے تو بس ویسا گاڑی فاقہ ہے. اب تو جھگڑا یہ ہے. اور اس وقت میں جھگڑا یہ تھا کہ اللہ اللہ کو کرتا ہے. میں نے روایت سنی خواجہ غلام فرید صاحب کی، ابا جو سن 36 میں سنائی. فرمانے لگے میرے دل میں روح طرح حسرتیں رہ گئی. خواجہ غلام فرید صاحب نے فرمایا میرے دل میں روح طرح حسرتیں ہیں. او کیا 30 سال خانقاہ کی زندگی گزار کے فرمانے لگے آخر میں کہ مجھے غم یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمی میرے مرید بن گئے. نواب بہاولپور بھی میرا مرید بن گیا، لیکن افسوس سب دنیا کے لیے آئے، ایک آدمی نے سمیت میرے خلیفوں کو مجھ سے اللہ اللہ نہیں دی. یہ ہے خواجہ غلام فرید کا سرٹیفکیٹ. ان داڑیوں کو، ان کبوں کو، سبز چوغوں کو، ان تسمیوں کو، وہ جو سرمے کی دھاریں لگا کر مریدوں کو معشوق بناتے ہیں. خواجہ نے زندگی میں ان کے منہ پر تھپڑ مارا کہ جو آئے وہ میرے پاس روٹی کے لیے تو آئے، پیسوں کے لیے آئے، ملازمتوں کے لیے آئے، اللہ اللہ سیکھنے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں. کون کہہ رہا؟ خواجہ غلام فرید. نواب بہاولپور نے گھوڑا بن کر جن کی گاڑی کو کھینچا، گھوڑا بنا. اور میں کہتا ہوں دنیا میں بھی نواب صاحب یہ مثال نہیں ہے. بڑے بڑے بزرگوں کی خدمتیں لوگ بادشاہوں نے کی. نواب بہاولپور کو پتہ چلا اس نواب جو مر گیا اس کے باپ کی بات کہ خواجہ صاحب ہاں تو مرید تھا. تو لوگوں نے کہا جی کنگن سواری کیا، ہٹو ہٹو پیچھے. سر سے ٹوپی اتار دی، پاؤں سے جوتی اتار دی. خواجہ غلام فرید کے رتھ کے آگے گھوڑا بن کر خود کھینچا. کیونکہ میں مرید کے لیے کیتے بنا، ان کی دعائیں نہ تو میں کوئی تخت نہیں. چلو اتنا بھی احساس کسی حکمران میں آ جائے میں تو جنتی سمجھتا ہوں. آج کل کا حکمران کہتا ہے کہ سنا بھائی اور فلانا مولوی آ کہ جناب بال کھلوتا کتے کی طرح پوچھ لا رہے حکم کرو. تو پیر ہے، پیر تو صحیح بچ کے رات میں جا کے ایک دلکا دیتا کہ سائیں اور وزیر صاحب جی حکمران صاحب فرمائے جائیں کہ یاد رکھیں. ان کہ جی بہت اچھا جی میں آنکھوں میں مترے سنجے میں آنکھوں میں ہم صاحب کیا پیر کیا مرید. وہ مر گئے جن کی نگاہ کی چمک سے بڑے بڑے حکمرانوں کے پتے پانی ہو جاتے. وہ مر گئے. وہ اور لوگ تھے. وہ عبد القادر جیلانی تھا جس کو بابا 11ویں والا کہتے ہیں. پتہ نہیں مستنجد باللہ کہ کون خلیفہ عباسی. پہلے تو منتیں کرتے رہنا ملنا ہمیں میرے پاس گنجائش نہیں، ہمارے وقت برباد مت کرو. ایک رات اپنے وزیر کو چپڑاسیوں کو لیا ہوا آدھم کا. حضرت گیلانی چپ رہے، اندر کے مسافہ کیا، ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا.
اس کے بعد آنکھ سے اشارہ کیا تو خادم نے بڑھ کر پتہ نہیں 20,000 اشرفیوں کے توڑے بنے ہوئے تھے لمبے لمبے. وہ حضرت جیلانی کے آگے کلمہ پھینکتا ہے اور یوں نگاہ ہے قدم فرمائی کیا کرتے ہو؟ کہیں گے یہ حضور کا نذرانہ. کہیں گے بعد آ جاؤ ورنہ تمہارا پول کھول دوں گا. کہیں گے حضور میں تو خلوص چلا. فرمایا ٹھہرو ابھی بتاتا ہوں. توڑے کو ہاتھ میں پکڑا اور دبایا تو اس میں سے خون بہہ پڑا. کہیں گے مستنجد خود حرام کھاتے ہو اور گیلانی کو حرام کھلانا چاہتے ہو. آئندہ ایسے کام نہ کرنا تمہارے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں. یہ تھا عبد القادر جیلانی. دنیا پاگل نہیں, دنیا ایسے ہی بابا گیلانی کو یاد نہیں کرتی, اس کی کوئی وجہ ہے. ہاں بس زیادتی ہو جاتی ہے کہ اللہ یاد میاں نہ تو ڈبدی تر جائیں گی. ہوں تو تردیاں ڈبدیاں پہ وہ ڈبدی تردی تھا جب بابا گیلانی کے نقش قدم پر اتنا تقویٰ لے آؤ. کرامتیں ان کی ایسی ہیں کہ ابن تیمیہ جیسا جلاد فطرت پکا سنی موحد انہوں نے لکھا ہے. تو بولو قل تم, اگر تم یہ کہو کہ ان مثل عبد القادر الجیلی وعز الدین عبد السلام انہما من اولیاء اللہ فلا ریب فیہ, تو اگر تم یہ کہو کہ عبد القادر جیلانی عز الدین عبد السلام یہ لوگ ولی ہیں, ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں. قد تواترت الاخبار بکراماتہم, جس طرح حدیث متواتر ہوتی ہے عبد القادر جیلانی کی کرامتوں کے اوپر امت کا تواتر ہو چکا کہ اتنا بڑا صاحب کرامت آدمی نہیں ہو. تو یہ جو لوگ گیلانی کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پاگل نہیں ہے دنیا, بس ان کو اتنا کہو کہ اعتدال سے چلیں. بابا گیلانی بھی رسول اللہ کی امتی کا آدمی, رسول نہیں, سب کچھ ہو کر کے رسول نہیں, رسول کی امت کا ایک آدمی. امام حسن کی اولاد, حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے شیعہ ان کو چھوٹے کہتے ہیں, ہم میرے تو دادا, میں تو ان کو بڑا کہتا ہوں. ثابت بھی یہی ہوتا ہے, بعض زید کو بڑا کہتے ہیں. تو حضرت حسن مصنع کی اولاد میں ہے شیخ عبد القادر جیلانی, اور انہی کے بڑے بیٹے کی اولاد سے میرا خاندان سیف الدین عبد الوہاب, ان کے بڑے صاحبزادے تھے. ان کے پوتے محمد بخاری کشمیر میں آئے, ان کی اولاد میں بیٹھا ہوں. تو لوگ عبد القادر جیلانی کو اس لیے یاد نہیں کرتے کہ ان کے پاس دولت بہت تھی, نہیں, ان کے پاس خشیت خداوندی, تقویٰ اور اعتماد و توکل خدا پر اتنا تھا کہ وہ سلطنت کو چیلنج کرتے. آج کا پیر تو خوشامدی ٹٹو ہے. اگر پیر بزدل نہ ہوتے خانقاہوں میں بدکاریاں کیوں ہوتی؟ اگر مولوی سی آئی ڈی کے ٹاؤٹ نہ بنتے مدرسوں کے اندر سرکاری افسروں کا آنا جانا کیسے ہوتا اور سرکاری مولوی پیدا کیسے ہوتے؟ اسی لیے پیدا ہوئے کہ مولوی نے کنٹیکٹ کر لیا کہ سی آئی ڈی کے جاسوس بن جاؤں گا, کل میں حق نہیں کہوں. جب مولوی ایسا ہو جائے گا اس کی غرض کا جنازہ نکلے گا, پھر جتنے شیطان اس مولوی کو گھیرے میں لے لیں گے, پھر نکلنا مشکل ہے. اس کے لیے مرد نر بننا پڑتا. تو میں آپ کے منہ پر نہیں کہتا, آپ کے بعد بھی میں ہر جگہ دیوبندی اپنے بھائیوں کے جلسے میں خواجہ نظام الدین کا تذکرہ کیا کرتا ہوں کہ خواجہ مرد نر تھا, ہمیں اس کی یہ ادا پسند. اپنے گھر میں بخاری جیسے آدمی کو کھڑا کر کے اپنے خلاف تقریر کرانا اور بعد میں یہ کہنا کہ حضرت میں سمجھتا مسئلہ تو ٹھیک پہ بیان کرنے دو پر کوئی مننے نہ مننے ہوتی کس, یہ بڑا مشکل کام ہے. خواجہ نظام الدین بریلوی مسئلے کے مشہور نہیں, لیکن وہ آدمی تھا, مسلمان, پیر صحیح تھا. مرد آئے ملنے کے لیے آئے, ابا جی کی وفات سے پہلے آئے 2 سال پہلے, میں نے خود قہوہ پلایا, سون حلوہ بھی پیش کیا, کہنے صحیح میں کو تو شوگر ہے. ابا جی نے کہا ہے بھائی میں کوئی ہے بھائی, میں کہ حضرت گزارش ہے کھاؤ کچھ نہ تھی سی میں تو پیر اور کرامتے نہیں میرے سہندے. اچھا آج کھا گھندا تھوڑی برکت نہ لی انشاءاللہ میرے کو کچھ نہ تھی. پھر سون حلوہ بھی کھایا. پھر اپنے ایک بزرگ پٹھان کا قصہ بھی سنایا کہ وہ نوجوانی میں صرف ناشتے کے اندر 15-20 سیر حلوہ نوش فرمایا کرتے. کہنا صحیح ساڈے بزرگ ہم دے رہتے اسماعیل خواہش تو وڈی سہنک تے پرات جڑی وہ بھری ہوئی آندھی آئی تو فرمان دین کو بالو چھوڑو میرے کی تے نران نہیں آیا گیا کہ جی نران ہے کتنے خلاف ہے تھوڑا چلو گزارا کر گھنٹوں, یہ بھی سنایا. پھر اس کے بعد مدینے چلے گئے, پھر اپنے بیٹے کو بڑے کو بھیجا, پتہ نہیں وہ زندہ آ کے فوت ہو گیا, ایک بیٹا فوت بھی تو ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم پردے میں کو میں نے صحن میں بٹھا دیا کہ سائیں کتنے نیاز ہے, میں کہ سر مت تھے. خواجہ نظام الدین کی نیاز ہے, انہوں نے ہدیہ بھیجا غالباً 200 روپیہ تھا, میں نے سر پر رکھ لیا. جانے سے پہلے ابا جی کو ہسپتال میں بھی مل کے گئے. تو آدمی کو آدمی سے راہ ہوتی ہے اور آدمی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ مرد ہے یا زنانہ. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے, اللہ سب مسلمان جو گئے ان پر رحمت فرمائے, جو بڑے گئے ان کے درجے بلند فرمائے, جو چھوٹے گئے ان کو خدا بزرگوں کی بدولت ان کی برکت سے ان کو بھی بخش دے. بابا سعدی نے کہا ہے شنیدم کے در روز امید و بیم, شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخشت کریم. بابا سعدی فرماتے میں نے سنا ہوا ہے کہ قیامت کا دن جو خوف اور امید کا دن ہوگا اللہ
اس دن نیکوں کے بدلے میں بڑے بڑے بروں کو بھی معاف کر دے. تو اللہ سے امید رکھے چاہیے، دعا کر اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور ایک مختصر جامع دعا 2 لفظوں کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت 30,000 صحابہ کے لشکر میں کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق سے لی ہوئی اونٹنی قصواء کے اوپر خطبہ دینے کے بعد 2 لفظی دعا فرمائی. سبحان اللہ، نبی نے تو قبر کے پاس جانے تک بھی امت کو بھلایا نہیں، اور نبی کو امت بھلائے بیٹھی. ایک لفظ اللہم اغفر لامت محمد، حضور اونٹنی پر ہیں اور آمین کہنے والے خود صحابہ جو امت بھی ہیں. اب اندازہ کرو کیا نظارہ ہوگا. اوپر سے جبریل اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، نیچے سے 30,000 صحابہ، اور پاک زبان سے نورانی لفظ نکلتے ہیں اللہم اغفر لامت محمد، اے میرے خدا مجھ محمد کی امت کو معاف کر. اس دعا کی تاثیر میں جو شک کرے اس سے بڑا کافر بے ایمان دنیا میں کوئی. تو بخشش کی امیدیں لے کر ہم بیٹھے، ہمارے پلے تو ہے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ حضور کی دعا کی برکت سے دعا تو ان کی جوتیوں کی نوک کے صدقے میں ہمیں معاف کر سکتا. ہاں جی، اب یہ یاد کرانے کے لیے کہ بھئی عید ہماری، عید الفطر عید الاضحیٰ ہماری عیدیں یہی. میں نے یہ چھاپ بھی دیا. ایک بریلوی بھائی نے اعتراض کیا کہ یہ جاہل ہے، اس کو کیا خبر ہے، عیدیں تو اسلام میں کئی. میں ان کے فتوے کو سر پر قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں کہا مجھے تو کوئی دعویٰ نہیں کہ میں عالم ہوں، لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کوئی پہنچانے والا ان کو پہنچا دے کہ عیدیں اسلام میں کہیں تو 3-4 گئی ہیں. جمعے کو بھی عید کہا گیا ہے، حج کو بھی عید کہا گیا ہے، لیکن میں اب بھی یہ کہتا ہوں، اس پر قائم ہوں کہ عید کے طور پر عید منانے کے قابل صرف 2 عیدیں. اب بھی یہی کہتا ہوں. میں تو جاہل، کیونکہ بریلوی بھائی کا فتویٰ ہے اس لیے سر آنکھوں پر ہیں. یار دا بچہ بھی آوے تو پھول سمجھ کے جھال گر، اپنے تو فتویٰ جو تھے. ہاں کیا ہے، اگر ایک بریلوی مولوی صاحب نے مجھے جاہل کہہ دو ٹھیک ہے، بدن گفتی یو خرسندم جزاک اللہ لکو گفتی. اگر مجھے برا کہا ہے سبحان اللہ، بڑی مہربانی، کہیں بہانے یاد سے کیتے ہوئے غنیمت ہیں. بدن گفتی یو خرسندم افاق اللہ لکو گفتی. اللہ اگلا مصرع بھلا کیا ہے؟ ہاں جی، اگلا مصرع کسی کو یاد نہیں؟ زبان تلخ می زیبت لبے لالے شکر خارا، کہ گلاب کی طرح سرخ ہونٹ، لالے رمانی یاقوت رمانی کی طرف سرخ ہونٹ کہ جن کے بولنے سے شکر کی تھوڑی تھوڑی پھینکیں جھڑتی ہیں، ان کے منہ سے اگر کوئی برا لفظ بھی آ تو بریلی کو پھول. بریلی بھائی نے فتویٰ دیا آمنا صدقنا، مجھے اقرار ہے کہ میں علماء کے مقابلے میں جاہل ہوں، لیکن اب بھی اس موقع پر قائم ہوں کہ چلو جمعہ بھی عید، حج بھی عید، سب تسلیم، لیکن جو عیدیں عید کہہ کر منائی گئیں اب بھی کہتا ہوں وہ کتنی ہیں؟ وہ 2. حضور کا فرمان ہے لکل قوم عید ولقوم ولنا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہے اور ہماری بھی ایک عید ہے. اور حضور نے ان دونوں کے نام کون سے لیے ہیں؟ الاضحیٰ والفطر. اب بھی میں یہی کہتا ہوں، کہنے کو جمعہ بھی عید ہے. اور صدیق فاروق اعظم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اس دن تو ہماری 2 عیدیں اکٹھی ہو گئیں، جمعہ بھی آ گیا، حج بھی ہو گئی، یہ سب تسلیم. سوال ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے نام پر جو 2 عیدیں منائی وہ کون سی؟ وہ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو عیدیں تو کہی گئی، میں انکار نہیں کرتا. تو مجھے میرے بھائی مفتی صاحب نے، بریلوی مولوی صاحب نے جاہل کہا، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے بیدار کر دیا. میں سویا تو میری آنکھیں کھول دیں. میں تو دعا دیتا ہوں انا ہے لقد اسحرتمونا، ایک بڑا عاشق مزاج عربی کا شاعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے کہ اسحرتمونا انعم اللہ عینکم، تم نے ہمیں اپنے فراق میں تڑپا کر جگایا، خدا تمہاری آنکھوں کو میٹھی نیند سلائے. میں تو بددعا نہیں کرتا، میں تو گالی نہیں دیتا، میں تو کہتا ہوں مجھے روز برا کہو، شاید مجھے اپنے عیبوں کی اطلاع ہو، میں اسی طرح بیدار ہو جاؤں. تو میں مفتی صاحب کا نام نہیں لیتا کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائیں. ان کا اللہ بھلا کرے، جس نے دیا ہے درد دل اس کا خدا بھلا کرے. میں تو اب بھی دعا گوں. ان کو غلط فہمی ہے، انہوں نے مجھے ڈی سی کا چپراسی سمجھا ہوا. ایسی بات نہیں، میں حراری ہوں، اور ایک ہوتا پیوندی حراری. میں تخمی ہوں، میں کلمی نہیں ہوں، مجھے پیوند کوئی نہیں لگا. بخاری کا خون اور میری ماں کا دودھ، اس سے میں پیدا ہوا. ان کو میری فطرت کا بھی صحیح مشاہدہ نہیں. میں دیوبندی بریلوی کی جنگ کو ظلم عظیم سمجھتا ہوں. میرے نزدیک سب میں قاتل، قوم کو تباہ کرنے والی جنگ یہ ہے. تمہاری اس جنگ سے فائدہ کمیونسٹوں کو پہنچ رہا ہے.
تمہاری اس جنگ سے فائدہ لاہوری قادیانی مرزائیوں کو پہنچ رہا. تمہاری اس جنگ کو سب سے زیادہ جس نے استعمال کیا ہندوستان کے بر صغیر میں وہ رافضی، سبائی، سبی، تبرعی، امت کے قاتل، عائشہ کے دوپٹے پر بھونکنے والے کتے، معاویہ کو بھونکنے والے کتے، صحابہ کے دشمن، ایران کے ایجنٹ، عبداللہ بن سبا کے روحانی لطفے، رافضیوں کو فائدہ پہنچا، امت کو کوئی فائدہ نہیں. تم کیا سمجھتے ہو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ ان کی موج ہو گئی اور تم کو کتے کی طرح آپس میں لڑا دیا. اب بھی کہتا ہوں بچو، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، قوا انفسکم، جتنا ہو سکتا ہے اس جنگ سے اپنے آپ کو بچا لو. تمہیں کسی دیوبندی کی بات اچھی نہیں لگتی؟ نہ صحیح، دیوبندی کو خدا ہے؟ دیوبند میں اگر اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے ہم کبھی دیوبند کا نام نہ لیتے. کیا ہے دیوبند؟ ایک جنگل تھا، وہاں ہندوؤں کا ایک بت تھا دیوی کے نام پر، اس کا نام تھا دیوی بند، کہ یہ دیوی کا جنگل ہے. حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ شہید کو لے کر پورا قافلہ یہاں سے گزرا. جہاں دارالعلوم دیوبند ہے یہاں پر کھڑے ہوئے، ان کی روحانیت کا پھاٹک کھلا، ان کے جد امجد امام حسن کی روحانیت غالب آئی. یوں سن کو فرمایا اس سرزمین سے علم کی خوشبو آتی. 1244 ہجری میں. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. کسی کو پتا تھا کہ جہاں کعبے کا کوٹہ یہاں کعبہ بنے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ اللہ کو معلوم. ابراہیم کو بھی اللہ نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام. باپ راج بنا، بیٹا مزدور بنا. کیا تماشا ہوگا؟ تیسی کانڈی ہاتھ میں ہے، تغاریوں میں مٹی آ رہی. ہاں معمار کون؟ ابراہیم. اور مزدور کون؟ اسماعیل. کوئی ریس کر سکتا ہے ہم کی ان کی جوتی کی ریس؟ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کو بتانا تھا، بتا دیا. تو سید احمد شہید کھڑے ہو گئے بالکل سامنے سونگا. فرمایا دوستو اس سرزمین سے علم کی خوشبو ہے. ان کو شہید ہوئے 1246 ہجری میں. ایک روایت میں بدھ 24 ذوالقعدہ 13 مئی 1833 میں جمعے کے دن نماز ظہر کے بعد عصر تک جنگ ہوئی بالا کوٹ میں، وہ شہید ہو گئے. کجا 1246، کجا 1280. 40 سال کے بعد خدا نے قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی کے ہاتھوں سے سید احمد شہید کی سونگی ہوئی خوشبو والا لوبان سلگا دیا. ہم تو اس لیے ان کو اچھا سمجھتے ہیں. دیوبند میں کیا؟ دیوبند میں ہندو نہیں رہتے، سکھ نہیں رہتے. اگر دیوبند میں یہ لوگ نہ ہوتے ہم کبھی نام لینا گوارا نہ کرتے. سمجھ جائے؟ تو بھائی بریلی میں کیا ہے؟ بریلی میں مثلا مولانا احمد رضا خان تو نہیں، بریلی میں بڑے بڑے لوگ ہیں. علماء دیوبند میں سے مولانا محمد یاسین حضرت شیخ الہند کے شاگرد، ان کا بہت بڑا مدرسہ اب بھی موجود ہے، مدرسہ اشاعت العلوم. میرے استاد، ہزاروں مولویوں کے استاد، حضرت استاد العلماء فقیہ الامت مولانا خیر محمد جالندھری کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دورہ حدیث بریلی میں پڑھا، اشاعت العلوم میں پڑھا. بریلی سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں سید احمد شہید کی بریلی رائے بریلی، رائے بریلی کے 2 شہر، رائے بریلی راجپوتوں اور راٹھوں کی ہے، سید احمد شہید وہاں کے رہنے والے. قصبہ ہے چھوٹا سا، وہاں ایک ندی پہ کا نام ہے سئی ندی کے کنارے سید صاحب کا گاؤں. اور یہ ہے بانس بریلی، کیونکہ خان صاحب بریلوی جب کسی بھابھی کو دیکھتے تھے بانس دے دیتے تھے، تو وہاں بانس بیچتے ہیں، منڈی ہے وہ بانسوں کی، اس کا نام بانس بریلی ہے، فاضل بریلوی والی. اور وہ ہے رائے بریلی. تو شہروں میں کیا رکھا ہے؟ اس نے بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں. اگر شہروں سے بند پیارے تو شہر اچھے کے بند. جہاں نیکی کا جلوہ آ جائے وہ شہر. مدینے کو کون جانتا ہے؟ چھوٹی سی بستی تھی انصار مدینہ، جن کو عرب کے مکے والے قریشی حقیر ترین عرب سمجھتے تھے. کچھ یہودی، کچھ عیسائی، باقی کے بت پرست. حضور کا سایہ نہ پڑتا، حضور کے قدم نہ آتے، مہاجرین وہاں نہ آتے، قرآن کے 23 پارے وہاں نازل نہ ہوتے، کون پوچھتا کہ مدینہ کون؟ اور آج کون مائی کا لال ہے جو مدینے کو بھول جائے؟ وہ حلالی تخم ہی نہیں جو مدینے کو بھول جائے. پکا حرامی ہوگا جو مکے جا مدینے کو بھلا دے، وہ تو حلالی نہیں رہ سکتا. مدینے والے کے خدا کے بعد پوری کائنات پر اگر احسان ہے تو محمد کا، اس سے بڑا پھر کسی کا احسان نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری یہ نہیں فرمایا میری قبر، جس نے میری زیارت نہ کی. معلوم ہوا حضور کے روضے کو دیکھنا حضور کو دیکھنا ہے. تو کب قبر سے باہر آنے کا قانون کوئی نہیں. جب پیغمبروں کو باہر آنے کی اجازت دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ولی کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا من اتانی یا من اتل مدینہ تھا یا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے آ کر کے میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. پھر سوچو جو نبی پر ظلم کرے گا کبھی وہ فلاح پا سکتا ہے؟ تو مدینے کا کون احسان اتار سکتا ہے؟
مدینے کے تو جو بھائی کتے ہیں ہم تو ان کا بھی احترام کریں، ہمیں تو ان کا بھی احترام. خدا کی قسم مسئلہ جانتا ہوں، سن لیجیے، یہ اعتقاد کی بات، خوشامد نہیں، خوشامد کے اوپر خدا کی کروڑ لعنت. میں تو آپ کو مسلمان بھائی سمجھ کر اپنے کلیجے کی باتیں سناتا ہوں کہ کسی طرح آگ دبے اور ٹھنڈی فوار پڑے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قیامت قائم ہوگی فَأُبْعَثُ عَنْ قَبْرِي أَقُومُ عَنْ قَبْرِي إِذًا يَنْكَشِفُ عَنِّي، مجھ سے قبر کی زمین پھٹے گی. فَأَخْرُجُ مِنْهُ وَمَعِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، آج میں اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. فَأَذْهَبُ إِلَى مَكَّةَ، تو میں مکہ کی طرف چلوں گا قیامت آنے کے بعد، اور باقی مخلوق بھاگ رہی ہوگی شام کی طرف. کروڑوں مخلوق قبروں سے نکل کر پروانوں کی طرف بھاگ رہی ہوگی. اللہ کے حکم کا بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کہو روڈ ٹو دمشق، اپنے آپ مخلوق بھاگ رہی ہوگی امر ربی کی تحت، کروڑوں اربوں مخلوق، ہندوستان کی، سلاندیپ کی، سب. تو مطلب میں مکہ کی طرف چلوں گا. دیکھو نبی کو اس وقت بھی امت یاد، کون احسان اتار سکتا ہے نبی جس وقت دنیا کو اپنی ہوش نہیں ہوگی، ماؤں کے بچے گود سے گر جائیں گے، بیوی کو حامل بھول جائے گا، نبی کو گناہگار امت کا خیال. فرماتے ہیں ابو بکر عمر کو لے کر میں مکہ کی طرف چلوں گا. کوئی منصف مزاج شیعہ ہو تو اس سے پوچھوں کہ کیا اس وقت میں یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ میری دائیں طرف علی ہوگا، بائیں طرف فاطمہ ہوگی؟ ہیں کوئی تو بات ہے ساقی کے میں کدے میں ضرور، کوئی تو بات ہے ساقی کے میں کدے میں ضرور، کہ دور دور سے میں خار آ کے پیتے، قلم جمی ہوئی بوتل ہلا کے پیتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے. قلم جمی ہوئی بوتل ہلا کے پیتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں. کوئی تو بات ہے. سبحان زندہ باد. تو یہ ہے، یہاں موقع تھا کہ حضور پاک فرما دیتے کہ دائیں طرف علی ہوں گے، بائیں طرف فاطمہ ہوں گے. نہیں، جس کا جو حق ہے خدا اس سے چوک نہیں سکتا، نبی حق میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. علی اور فاطمہ کا جو حق ہے وہ ابو بکر عمر نہیں چھین سکتے. اور جو ابو بکر عمر کو نمبر مل گیا ملنگوں، چرسیوں، بھنگیوں، بدماشوں، زانیوں، لونڈے بازوں، جواریوں، بدماشوں، ٹاؤٹوں کے کہنے سے علی کا چوتھا نمبر پہلا نہیں بن سکتا. نمبر خدا لگانے والا، کسی بدماش کو کیا حق کا خلیفوں کے نمبر لگائے. خود علی کی روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں. بات آپ کو سنا تو ہمیشہ دیتا ہوں، آپ یاد نہیں رکھتے. ہاں جی، درمیان میں ایک لفظ کہہ دوں کہ یہ عید الفطر ہجرت کو جب دوسرا سال شروع ہوا، ربیع الاول میں حضور تشریف لائے تھے مدینے. جب دوسرا سال شروع ہوا، رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی، تو آیت آ گئی سورۃ الاعلیٰ کی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. آیت آ گئی کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے صدقۃ الفطر کی زکوٰۃ نکالی. یہ بھی زکوٰۃ ہی سال کے بعد جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ بھی تو اسی طرح دیتے ہیں. قد افلح من تزکا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے فطرانے کی شکل میں زکوٰۃ دی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے تکبیر کہی، اللہ کا نام لیا اور عید الفطر کی نماز پڑھی. یہ 2 ہجری میں رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پاک پیغمبر کے پاک دل پر جبریل کی آیت لے کر نازل ہوئی. تو یہ واجب ہے، فرض کے درجے میں، خالی سنت نہیں. سنت تو اس لیے کہتے ہیں کہ ما ثبت من النبی فہو سنت، حضور سے جو چیز بھی ثابت ہو وہ سنت ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، ثابت کہاں سے ہیں؟ حضور سے، تو سنت بھی ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں کہ نہیں؟ ثابت کس سے ہیں؟ حضور سے، یہ بھی سنت ہے. حج فرض ہے، ثابت کس سے ہے؟ نبی سے، یہ بھی سنت ہے. دنیا کی ہر چیز فرض ہو یا واجب نبی سے ثابت ہے، پہلے سنت ہے پھر فرض. میں کہا کرتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، چوتھائی صاحب بھی سن لیں، خان صاحب بھی سن لیں، وجود میں خدا پہ، یہ میرا فکرہ یاد ہے کہ شاید پھر زندگی میں موقع ملے. وجود میں خدا پہلے ہے، حق میں خدا پہلے ہے، قدیم ہونے میں وہ ہے، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، لیکن ماننے میں نبی پہلے. جب تک محمد کا نام لے کر کفر سے، شرک سے، زنا سے، چوری سے، گناہوں سے، کفر سے، رافضیت سے، مرزائیت سے، دہریت سے توبہ نہیں کرے گا، خدا کا ماننا معتبر نہیں.
وجود میں کون پہلے؟ خدا، اور ماننے میں کون پہلے؟ نبی. اس لیے فرماتے تھے اسلم تسلم، میں محمد ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے ورنہ تباہ ہو جاؤ. حضور پہلے ہیں ماننے میں. اگر حضور کو نبی نہ مانے، اپنی مرضی سے خدا کو ایک کہے، کلمہ ریجیکٹڈ، اس طرح تو خدا نہیں مانے گا. وہ کہے گا جس کو میں نے بھیجا اس کی نمائندگی تم نے کیوں تسلیم نہیں کی؟ جب کسی کا نمائندے کو ریجیکٹ کر دیا جائے، یہ بھیجنے والے کی توہین ہے کہ نہیں؟ محمد موجود ہو اور اب ایک الو کا چرخا کہتا میں صحیح اللہ صحیح آپ براہ راست گفتگو کرے سا، ہم کہیں گے تم نہایت اعلیٰ درجے کے حرامی ہو، تم بہترین قسم کے الو کے پٹھے بدماش ہو، تم نبی کے خلاف عدم اعتماد کر رہے ہو، تم ابو جہل کی بولی بول رہے ہو لفظوں کو پھیر کر. جب تک محمد کا واسطہ نہیں ہوگا خدا تک نہیں پہنچ سکتا. تم مسئلہ جیتا نبی اگر نہیں تو پھر خدا بھی نہیں. خدا تو سب مانتے تھے، یہ ابا جی کا فکرہ. میں خدا کو اپنی مرضی سے سب مانتے تھے، خدا کا اپنی مخلوق سے کیا جھگڑا؟ جو ایک چشم زدن کے اندر لاکھوں کی مخلوق کو تحت بالا کر سکتا ہے، مخلوق بیچاری اس سے کیا مقابلہ کرے گا؟ جھگڑا خدا کا یہ ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں مجھ کو ویسے مانو. مخلوق کہتے ہم اپنی مرضی سے مانو. پھر آگے مثالیں دیتے تھے. اللہ یاد ہے مجھے سن 34 سے لے کر 40 تک سنی، مبہوت ہوتا تھا کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے خدا کو مانا. سورج کو خدا کہا، چاند کو خدا کہا، کروڑوں ستاروں کو خدا کہا، جمنا کی گنگا کی لہروں کو خدا کہا، ہنومان کی دھمچی کو خدا کہا، سانپ کو دیوتا کہا، آگ کو دیوتا مانا، پہاڑ کے جھرنے کو، نالے کو، چشمے کو خدا کہا. اللہ نے کہا یہ سب تمہارے اپنے بنائے ہوئے خدا ہیں. میں جو خدا ہوں میں تب اپنے آپ کو ماننا سمجھوں گے جب محمد کو مانو گے تو تب مجھے مانو. پھر آخر میں فکرہ کہا کرتے تھے کہ سن لو میں نہیں جانتا خدا کون ہے، مجھے کیا معلوم، میں تو وہ خدا مانتا ہوں جس کو محمد نے خود دیکھا. نعبد رب محمدی، ہم تو محمد کے خدا کو مانتے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا خدا کون. بالکل صحیح. ہم نے جب بھی اپنی مرضی سے بنایا، مخلوق نے مخلوق کو خدا بنا دیا، اور جب اللہ نے اپنی مرضی کا خدا بنوایا تو پیغمبر کے ذریعے سے بنا. اس لیے نبی کا واسطہ نکال کر کوئی انسان کا بچہ حلال ہی نہیں رہ سکتا. مسلمان بننا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے. کلیجے سے دعا کیا کرو کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے مسلک پر رہو، لیکن خدا کے لیے کتوں جیسی لڑائی چھوڑ، ایک دوسرے کے خون بہانا چھوڑ دو. سارے کافروں کی موج ہو گئی. دین کے سب دشمن جشن منا رہے ہیں، جشن لڈیاں پہ پہن گئے، کہہ لیا جی موج ہو گئی، خوب لڑو دیوبندی بریلوی، ہماری موج ہے. تم نے بھنگیوں چرسیوں کی حکومت قائم کرا دی. 1.5% اقلیت اس وقت میں 95% کلیدی اسامیوں پر قابض ہے. 85 جرنیل رافضی ہیں، ان سے زیادہ ہیں، کم نہیں. تمہیں معلوم نہیں کس کا انجام میں اگر کوئی غلط انقلاب ہو گیا اس ملک میں خمینی سے کروڑ درجے سے زیادہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا. تم دشمن کی چال کو نہیں سمجھتے. پورے ایران میں کوئی فوجی افسر جو سنی تھا وہ زندہ باقی نہیں بچا، چاہے ایئر مارشل تھا، چاہے چیف آف سٹاف تھا، چاہے لینڈ فورس کا کمانڈر ان چیف تھا، چاہے وہ بحریہ کا ایڈمرل تھا، وہ زندہ نہیں بچا جو سنی. خصوصاً کردستان کا علاقہ یہ 95% سنی، حنفی، نقشبندی، مجددی تحقیق کر دیا. ان کے نوجوانوں کی مشکیں کس کس کر ایک ایک کے سینے میں 50-50 گولیاں اتار دی. اس ملتان میں ایک نوجوان موجود ہے، اس کا بھائی وہاں ہے، میرے پاس اس کی چٹھی موجود، میرے پاس چٹھی موجود ہے اس کی، میں نے شائع بھی کر دی تھی 2 سال پہلے. اس کا نام نہیں بتایا. اس نے کہا کہ شاہ پرستوں کا نام لے کر کسی سنی کو باقی نہیں چھوڑا گیا کہ یہ سب شاہ پرست. تو یہاں بھی یہی کچھ ڈرامہ رچانا چاہتے ہیں. مخدوم پور پہوڑا میں کیا ہوا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا کیا گیا ہے، خیرپور ٹامے والی میں بے گناہ سید سنی ہمدانی پیر منظور احمد شاہ جو ہمارے بھائی کا عزیز تھا اس کو قتل کیا. لاہور میں کیا ہوا، اور قتل کر کے پھر 9 لاکھ روپے اپنے امام باڑوں کی مرمت کے لیے حکومت سے وصول بھی کر دی. وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب ہو. تم لڑو، انجام دیکھ لینا. پہلے میری کوئی بات غلط ہوگی تو وہ بتا دو، آج کے بعد پھر غلط ہو میری قبر پر آ کر تھوک دیں. ڈرو اس دن سے جس دن رافضی انقلاب ہو گیا. تمہیں اندازہ نہیں کہ پروگرام کیا ہے، مشن کیا ہے. کہ تمہاری لڑائی سے ان کو فائدہ پہنچے. میں کہنے سے نہیں رہوں گا. میں نے اب بھی ایک شعر چھاپا ہے، اب پھر پڑھ دیتا ہوں کہ مجھے خبر ہے، مجھے بس کروں گا اسی پر، مجھے خبر ہے زباں کھولتے ہی کیا ہوگا. مجھے خبر ہے زباں کھولتے ہی کیا ہوگا، کہاں کہاں مگر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لوں میں. مجھے خبر ہے زباں کھولتے ہی کیا ہوگا،
لیکن کہاں کہاں مگر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لوں میں تو نہیں رک سکتا. میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. آپ کے وجود پر کوئی احسان نہیں. آپ کی خیر خواہی میرا ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح مجھ کو اپنی جان، اپنی ماں بہن کی عزت، اپنی بہو بیٹی کی عزت، اپنی اولاد کی محبت، آپ کی محبت، اگر یہ مسلمان کی محبت کو اپنی جان کے برابر نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں. آپ کا ایک بچہ اگر بے گناہ قتل ہو جائے اور مجھے پتا تھا کہ یہ قتل ہونے والا میں نہ بتاؤں تو مجھ سے بڑا بے ایمان دنیا میں کوئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں کئی لاکھ سنیوں کو قتل عام کرنے کا منصوبہ بنا ہوا. یہ اس کی ریہرسل ہو رہی ہے. یہ عارف الحسینی، یہ پارا چنازی ملا، یہ کالی پگڑی والا دیو خمینی نے جس کو رافضیت کا ٹیکہ لگا کر سانپ کی طرح ہوشیار کیا ہے، اس نے 3 سال پہلے اسلام آباد کے اندر ایک کوٹھی میں پرائیویٹ محفل کے اندر دیوبندی جمیعت علماء کے زاہد الراشدی کو کہا ہے کہ تم لاکھ مطالبے کر لو. آج سن لو مجھ سے بات، تم لاکھ مطالبے کر لو، تمہارے مطالبوں کا میری جوتی پر بھی کوئی اثر نہیں. میں نے ایک منصوبہ بنا لیا ہے. میرا رستہ ہی اور ہے، میرا رستہ اور ہے، اور تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ میرا وایا کون سا ہے. پھر 3 سال کے بعد کوئٹہ، کراچی، لاہور، مخدوم پر، خیر پٹا میں والی، ضلع اسماعیل خان، دینا ضلع جہلم میں پچھلے محرم کے اندر سنیوں کے گھروں میں گھسے ہیں. ایک بے وقوف ہے جو ابھی حراری کہلاتا ہے، حرار میں وہ نہیں ہے، پرانی لوٹ اس کو چمکی، اس کے گھر میں گھس گئے. اس کی بیوی، اس کی بچیاں، اس کی بہو کے جو ہونٹل کر گئے کاٹا تیرا عمر تے ابو بکر کتنے باہر کٹ ابو بکرے نو کہ جو اپنے ابو بکرے عمر نو باہر ساڈا علی آیا کھڑے تھوڑی ماں نو کر کے بیٹھ گیا. یہ اس کی ریہرسل ہے. مجھے کوئی مت سبق پڑھائے. ایسے اتحاد کے منہ میں کروڑ دفعہ پیشاب جو ابو بکر کی عزت کا سودا کر کے کیا جائے. ابو بکر بڑی دور کی بات ہے. امیر معاویہ کے بچے کے مقابلے میں اگر رافضیوں سے اتحاد ہو، اتحاد کرنے والا بے ایمان، کرانے والا لعنتی جو اس میں شریک ہو، اس سے بڑا قاتل و ظالم اہل سنت کا کوئی. سورہ سے اتحاد ہو سکتا ہے، کتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے. صحابہ کے دشمن سے، عائشہ کو بھونکنے والے کتوں سے قیامت تک اتحاد نہیں ہو سکتا. ہم کو دیوس بناتے ہو. حیضہ ہو گیا ہے، ہوگا کسی کی رانی گردیجی کو، میں پیشاب کی دھار پر لکھتا ہوں. تمہارے بھٹے ایک ہیں، تمہارے احساس بند کے رشتے اندر سے ایک ہیں. کسی کی دادی گردیزن ہے، کسی کی نانی گیلانی ہے. میرا الحمدللہ ان رشتوں سے کہ بیسی میرا سارا مذہب ابو بکر عمر کی عقیدت ہے. میں رشتے کی بات نہیں جانتا. رشتہ کیا چیز ہے؟ اگر ابو بکر پر عمر پر ایمان نہیں، نکاح نہیں رہے گا، زنا بن جائے گا. کیونکہ ہم کو نکاح کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا، اکیلے علی نے نہیں بتایا، 5 لاکھ صحابہ نے بتایا. اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج نکاح نہیں پڑے گا، کوئی کسی رافضی ملا سے پڑھائے گا، وہ نکاح نہیں ہے، باوجود کہتا ہوں وہ زنا ہے، اس کی اولاد حرام. کون سا اتحاد ہم کو سکھاتے ہو؟ ابو بکر عمر کی عزت کا سودا، اس کے کہلانے والے پر لعنت، اس کے تہم پر لعنت، اس کے آبا و اجداد پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، اس کی جماعت پر لعنت، اس کے لیڈروں پر لعنت، اس کے کارکنوں پر لعنت، ان اخباروں پر لعنت جو صحابہ کو ساتھ ساتھ گالیاں نکالتے ہیں اور حسین کے نام کے نمبر چھاپ کر سنیوں کو اردو کا پٹھا بناتے ہیں. خدا ان کے اخباروں کو آگ لگا دے، ان کے لیڈروں کی شکل کتے اور سبروں سے بنا، خدا ان کے پریسوں کو آگ لگا دے، خدا ان کے خریداروں کو اتنی غیرت دے وہ ان کو مار مار کر سور بنا دے. یہ قاتل ہے امت کے قاتل، یہ سیاسی ایکٹر، مچھندر، لٹیرے، بدماش ہیں، یہ قاتل ہے امت. 2 سال پہلے ایک راضی پروفیسر کا مضمون چھپتے رہے، علانیہ صحابہ کو گالیاں دی گئی. کسی پہ غلط اخبار میں اس کو شرم نہیں آئی. میری شکایت کی جا کے کسی نے تو اس نے تم کو یوں کہا، اس نے میری عید کا اعلان ہٹا دی، تم میری قبر مٹا دو، یہ منظور ہے، لیکن تمہاری بدماشی ہم کو قبول نہیں. تمہارے مٹانے سے کوئی مٹ سکتا ہے؟ مٹاؤ تم معاویہ کا نام، تمہاری اماں کی چھاتی پر بھی معاویہ کا نام انشاءاللہ لکھا جائے. تم بیٹھے نہ ہو. یہ نہیں مٹے گی یہ بات. کہاں آنکھوں کے ہاتھ رکھ رہے ہیں، وہاں کہ بات لمبی ہو جاتی ہے. ہاں جی، علامہ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے عالم ہیں، 22 جلدوں کے اندر دمشق کی تاریخ لکھی. اور یہ بتا دوں کہ وہ یزید کے حامیوں میں سے نہیں، پکا سنی ہے، شافعی. میں نے ان کی کتاب دیکھی.
اس سال کو جلدیں منگوائی بھی کیونکہ متفرق تھی، ان کو اکٹھا کرنے میں بڑی دیر لگ رہی علماء کو، مٹیریل منتشر ہے بڑا۔ انہوں نے اپنی تاریخ ابن عساکر میں خود علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود مولا علی بتاتے ہیں کہ میرا نمبر کون تھا۔ علی فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ سألت ربی، غور سے سننا، نوٹ کر لو، یاد کر لو، ماجو ساجو بدو خدو پرویز جمریز جمرود شود، اتنے بیٹے یاد کرو، 3 لفظ ہیں۔ علی مرتضی خود فرماتے ہیں قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ربی ان یقدمک ثلاثا، حضور فرماتے علی میں تیرے بارے میں غافل نہیں رہا، تو میرا چچا ساز بھائی بھی ہے، تو میرا داماد بھی ہے، تو دلیر بھی ہے، تو مجاہد، تو مہاجر بھی ہے، تو سابقون میں نے اللہ میاں سے 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ اگر ہو سکے تو پہلا خلیفہ ابو بکر کے بجائے اس کو بنا۔ خود حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے سوال کیا سألت ربی ان یقدمک ثلاثا فابى الا ابا بکر، فرمایا نہیں، اللہ نے جواب دیا کہ بالکل نہیں، پہلا خلیفہ تو ابو بکر ہی ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ علی خود فرماتے ہیں کہ میرا نمبر کون سا ہے؟ چوتھا۔ صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا، علی کا، تمام مسکل اندر علی کا چوتھا نمبر۔ میری کیا مجال، میں ایسے نہیں، میں لگا ہوا ہوں انشاءاللہ، جڑوں پر میرا نگاہ ہے، میری نگاہ۔ تم چاہے کسی کا بات سن کر گمراہ ہو جاؤ، میں مرتے دم تک اپنی ڈیوٹی پوری کروں۔ علی کا چوتھا نمبر۔ ہاں، علی کو جو چوتھا نمبر مل گیا ہے یہ معاویہ کو نہیں مل سکتا، یہ امام حسن کو بھی نہیں مل سکتا، حسین کو بھی نہیں۔ جس کا جو نمبر ہے یہ اللہ کا لگا ہے۔ نبی کا نمبر خاتم النبیین، کسی اور کو مل سکتا، اور اگر بنے گا تو غلام گاما کانا بنے گا، ہے گاما کانا بن جائے گا۔ محمد رسول اللہ کا نمبر خاتم النبی، آپ کے بعد کوئی نبی۔ ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مسکل اندر، صدیق کا پہلا نمبر، فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر، دمادم مسکل اندر۔ ہم بھی کلندر ہیں، ہم صحابہ کے کلندر ہیں، یہ ابن سبا کے مچھندر۔ بس ان باتوں پر ختم۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ادا کا سفر جو ملے گا ادا کر۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، میں 6 تکبیرات زائدہ، پہلی تکبیر پر ہاتھ بند، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، جو تیسری ہوگی اس میں ہاتھ باندھ، بس اتنی بات۔ بھائی 1 منٹ، بچے جتنے ہیں آپ حضرات مہربانی کریں، ہاتھ باندھتا ہوں ان کو ایک طرف، اپنے اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں اس طرح بیٹھا نکال دیں۔